آپ سب کو سلام, گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج کی گفتگو پاکستان کی معیشت کے بارے میں ہے اور بہت لوگ پریشان ہیں اس کے بارے میں. عام آدمی کہتا ہے کہ مہنگائی انتہا سے بڑھ گئی ہے. عالمی طور پر یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے, یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پاکستان اپنے قرضے ادا شاید نہ کر سکے, ڈیفالٹ کر جائے, جس کے بعد قیامت آ جائے گی. ہر طرف یہ شکایتیں سننے میں آتی ہیں. تو اس مسئلے پر آج ہم ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر مفتاح پی ایچ ڈی ہیں بزنس میں. واٹن اسکول سے انہوں نے اپنی ڈگری کی, جو یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے ساتھ منسلک ہے اور دنیا کا بہترین بزنس اسکول مانا جاتا ہے. ہارورڈ بزنس اسکول, اسٹینفورڈ بزنس اسکول کے برابر کا یا اس سے بھی بہتر. مفتاح صاحب یہاں وزیر خزانہ تھے چند ہفتے پہلے تک, لہٰذا ان کو اندر کی باتیں پتہ ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں. پچھلے چند دنوں میں انہوں نے بہت سے مضامین لکھے ہیں اور ایسے جو کہ بہت زیادہ پڑھے گئے ہیں. میرا خیال ہے اس سنیچر کو انہوں نے ایک ایسا لکھا جس کے اوپر 300 سے زیادہ کامنٹس آئے ہیں. تو مفتاح صاحب بات آپ شروع کریں. آپ بتائیں کہ پاکستانی اور دنیا ہماری معیشت سے کیوں پریشان ہے؟ کیا یہ بجا ہے یا بیجا ہے؟ شکریہ پرویز بھائی, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دس کائنڈ انٹروڈکشن. بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا جو یہاں پہ تشریف لے کر آئے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتنے سارے نوجوان لوگ یہاں پہ موجود ہیں, تو مجھے بہت خوشی ہے آپ تب تک آئے ہیں. میں عموماً یونیورسٹیز جاتا ہوں اور یونیورسٹیز سے بات کرتا ہوں, سو دس از انادر گریٹ اپرچونٹی. پاکستان کی معیشت کے بارے میں میں دو باتیں کروں گا. ایک تو اگر کوئی پاکستان کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا یا کسی سے بھی پوچھے گا کہ پاکستان غریب کیوں ہے, تو اس کا جواب مختلف ہے, اور پاکستان کی معیشت میں اس وقت مسئلہ کیا ہے اس کا جواب مختلف ہے. پاکستان غریب اس لیے کہ ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں, ہم اتنے وقفے میں اتنی چیزیں نہیں بنا سکتے جو دنیا کے لوگ بنا لیتے ہیں, یا ہم وہ چیزیں نہیں بنا سکتے جو دنیا کو چاہیے, یا اس تیزی سے نہیں بنا سکتے. سو وی آر ناٹ ایز پروڈکٹیو. ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہمارا کیپٹل صحیح امپلائڈ نہیں ہے, ہم وہ چیزیں نہیں بنا رہے جو بنانی چاہیے, ہم پیسوں کا ضیاع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. So we are not as productive. So that's why we are poor. دوسری بات جو ہے جو ریلیونٹ ہے یہاں پہ آج کے موضوع کے مطابق, کہ پاکستان کے معیشت میں مسئلہ کیا ہے. اور معیشت کا مسئلہ جو ہے وہ ایک بوم بس سائیکل ہے, کہ جب بھی ہماری معیشت 2, 3, 4% سے زیادہ اگر ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, معیشت کے حجم کو. معیشت کا حجم کیا ہوتا ہے؟ لیٹ می جسٹ اسٹارٹ ود دیٹ. جب ہم پورے پاکستانیوں کی پیداوار کو گن لیں یا پورے پاکستان کی آمدن کو گن لیں, تو اس کو ہم معیشت کا حجم کہتے ہیں, جس کو کبھی کبھار اکانومسٹ GDP بولتے ہیں, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو اس کو ہم معیشت کا حجم کہتے ہیں, جس میں نے تمام پاکستانیوں کی انکم گن لی, ڈاکیومنٹڈ انکم, انڈاکیومنٹڈ انکم, ہر چیز گن لی. جو ساری چیزیں پاکستانی بناتے ہیں اس کو ہم گن لیتے ہیں, اس کو معیشت کا حجم کہتے ہیں. تو پاکستان کے جب بھی ہم معیشت کے حجم کو 4% سے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے زیادہ سے, تو ہم ایک چیز میں پھنس جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. یعنی کہ جاری خسارہ آج اس کا ہو جاتا ہے, جاری اکاؤنٹ کا, اس سال کے اکاؤنٹ کے اندر. اور وہ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم چیزیں خریدتے ہیں باہر سے, امپورٹ مائنس جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں توازن بہت فرق ہوتا ہے. اب ایکسپورٹس کو میں دو چیزوں کو گنتا ہوں. ایک ایکسپورٹ ہم گڈز اینڈ سروسز کرتے ہیں, جو ہم نے مطلب ٹیکسٹائل بنا کے بھیج لی, پتلون بنا کے بھیج لی. ایک ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, پاکستان لیبر ایکسپورٹ کرتا ہے. جیسے فلیپینز ایک ملک ہے, اس میں بہت ساری خواتین باہر کام کرتی ہیں, وہ بھی لیبر ایکسپورٹ کرتا ہے. ہم بھی جو 1 کروڑ پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں, جو اب تک پاکستانی شہری ہیں وہ, اور جو پاکستان میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں, وہ لیبر ایکسپورٹ ہے. تو ہم لیبر ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, مین پاور ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور ہم گڈز بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو وہ دونوں کی آمدن ملا کے ہماری آمدن جو ہوتی ہے وہ ہماری اس سال کی آمدن ہے فارن ایکسچینج کی. اور جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, جو ہم کو فارن ایکسچینج میں پیسے دینے ہیں, ڈالروں میں پیسے دینے ہیں, وہ ہماری آؤٹ فلو ہو جاتا ہے, وہ ہمارا اخراجات ہیں.
پاکستان کے یہاں جب بھی آپ اس کو دیکھتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے 75 سالوں میں صرف 3 سال میں ہماری آمدن جو فورن ایکسچینج کی تھی، ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس، وہ ہماری امپورٹ سے زیادہ تھی، ورنہ ہم نے 72 سال خسارہ کیا ہے۔ اب 1-2 سال کا خسارہ چل سکتا ہے، لیکن 72 سال تک اگر آپ سمجھ لیں کہ خسارہ کر رہے ہیں تو کچھ تھوڑا وقت ہو گیا۔ نمبر 1، جو ملک بڑھ رہے ہوتے ہیں گروئنگ اکانومیز کے اندر تھوڑا سا خسارہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، 1% آف جی ڈی پی تک ٹھیک ہے، بیکاز ایف ڈی آئی آ رہی ہوتی ہے تو اور طرف طریقے سے ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ اتنے ڈالرز بھی نہیں آ رہے اور ہمارا خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب خسارہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب جس ملک کے اندر 2.4% سے پاپولیشن بڑھ جائے، اس میں اگر آپ 4% گروتھ کر رہے ہیں تو آپ صرف 1.5 1.6% گروتھ کر رہے ہیں، تو آپ گروتھ بھی پوری نہیں کر رہے، تو آپ کو کم از کم 1% گروتھ تو کریں گے نا، تو آپ 4% کے اوپر کوشش کرتے ہیں، یو رن آن ٹو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسٹرکچر اکانومی کا جو ہے وہ بڑا اے سیمیٹرک ہے، ایلیٹس کو فیور کرتا ہے، بہت ساری اور مسائل ہیں، اس پہ ہم آئیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا امپورٹ بہت بڑھ جاتا ہے۔ پچھلے سال مثال کے طور پر ہمارا امپورٹ جو تھا وہ $80 بلین تھا، اور ہمارا ایکسپورٹ تھا $31 بلین۔ یعنی کہ ہم جو کنزیوم کرتے ہیں، پاکستان کی ہدف جی ڈی پی جو ہے وہ $350 بلین ہے، تو ہم جو کنزیوم کرتے ہیں اس میں تقریباً 1/4 جو ہے وہ فورن بنی ہوئی چیزیں ہیں، باہر کی چیزیں ہیں، جس میں انویسٹمنٹ بھی شامل ہے۔ اگر آپ سوچیں اس بارے میں کہ ٹھیک ہے آپ گوشت جو ہے وہ پاکستانی کھاتے ہیں، سبزیاں پاکستانی کھاتے ہیں، مگر ہم گاڑیاں چلاتے ہیں وہ باہر کی ہوتی ہیں، ہم یہ جو جیکٹ کے بٹنز ہوتے ہیں غالباً یہ بھی پاکستان کے باہر بنتے ہیں، جو گھڑیاں آپ نے پہنی ہوئی ہیں سب کے سب پاکستان کے باہر بنی ہوئی ہیں، یہ جتنے لوگوں نے اینکیں پہنی ہوئی ہیں یہ بھی پاکستان کے باہر بنی ہوئی ہیں، یہ اینکوں کے اندر جو گلاس لگا ہوا ہے یا پلاسٹک لگا ہوا ہے یہ پاکستان کے باہر بنا ہوا ہے، جو مطلب بیلٹ پہنے اس کے بکلز پاکستان کے باہر بنے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو زپر پہنی ہوئی ہے جیکٹ کے اندر یہ بھی پاکستان کے باہر بنی ہوئی ہے۔ تو 1/4، 1/4 پاکستان جو ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ امپورٹڈ چیزوں پہ ہوتا ہے، اور اوبویسلی جیسے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنا آدمی امیر ہوتا ہے اتنی اس کی کنزمپشن کی وہ امپورٹڈ ہوتی ہے، پروپینسٹی سمجھ لیجئے کہ اگر ایک آدمی بہت پیسے والا ہے تو اس کی 80% کنزمپشن پیسوں باہر کی چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ایک بہت ہی غریب آدمی ہے تو اس کی کنزمپشن کی 90% یا 80% چیزیں لوکل ہوتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کی بھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ گھی تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر، دالیں بھی امپورٹ ہوتی ہیں، اور چنے بھی امپورٹ ہوتے ہیں۔ اب مجھے ایک ڈیٹور لینا ہے 1 سیکنڈ کا، کہ چنے اور دالیں اس لیے امپورٹ ہوتی ہیں کہ ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں، جو میں پہلے شروع میں بات کر رہا تھا کہ ہم غریب اس لیے کہ ہم پروڈکٹیو نہیں ہیں، کہ ہمارا کسان 1 ایکڑ سے اتنی اناج نہیں اگا سکتا جتنا کہ ایک باہر کا کسان اگا لیتا ہے۔ کمنگ بیک ٹو دس، سو آپ جب 80 بلین کا امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے سامنے آپ کا 30 بلین کا ایکسپورٹ ہے۔ 30 بلین از 8% آف آر جی ڈی پی، 8.8% آف آر جی ڈی پی، کہ جو آپ چیزیں بنا لیتے ہیں کل پاکستان کے اندر اس کا صرف 9% جو ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں باہر کو، اس کے علاوہ آپ باہر بیچ نہیں سکتے۔ تو آپ کو 25% چیزیں چاہیے جو آپ کھا رہے ہیں اس میں سے، لیکن اپنے میں سے صرف آپ 9% چیزیں بیچ سکتے ہیں، تو توازن نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ 9% جو ہے وہ آپ کو پیسے بھیجتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو $30 بلین آپ کو ریمیٹنس آتا ہے۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سوچیں، دس اگین ٹیلز یو اباؤٹ دا پروڈکٹیوٹی پارٹ، کہ 1 کروڑ پاکستانی شاید باہر رہتا ہے، 50 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ ریمیٹنس بھیجتا ہے، باقی 50 لاکھ پاکستانی اتنے عرصے سے سیٹ ہیں وہ نہیں بیچارے بھیج سکتے یا نہیں بھیجتے کسی وجہ سے، تو 50 لاکھ پاکستانی بھیج رہا ہے۔ اب یہ 50 لاکھ پاکستانی ہم کو $30 بلین بھیج دیتے ہیں، رائٹ؟ سو یہ 50 لاکھ پاکستانی اتنے پروڈکٹیو ہے کہ دے کین ایکچولی جنریٹ $30 بلین، پر ہم جو باقی جو ماشاءاللہ 22 کروڑ پاکستانی یہاں پر رہ رہے ہیں، ہم صرف ملا کر پورے پاکستان ملا کر 31 بلین کا ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم اتنے ہی پروڈکٹیو ہیں جتنے ہمارے ہی 50 لاکھ لوگ جو ہے وہ پروڈکٹیو ہے، وہ ہم سے زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہیں، نہ وہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ اس نیٹ ورکس میں شامل ہیں، ان اکانومیز میں چلے گئے جو اکانومیز بہت پروڈکٹیو ہیں، تو ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ گئی ہے، لہٰذا وہ زیادہ پیسے ہم کو بھیج سکتے ہیں۔ سو ہمارے پاس 60 بلین کی گنجائش ہے، ہمارا 80 بلین کے اخراجات ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور یہی ہمارا مسئلہ رہتا ہے۔ مگر 30 ارب ڈالر کوئی اتنی بڑی رقم نہیں، اگر 50,000 پاکستانی یہ بھیج رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیشتر پاکستانی جو ہے وہ
مزدوری کرتے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر وغیرہ ہوتے تو پھر یہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہوتی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سکلز کا فقدان ہے. اگر سکلز بہتر ہوتے تو وہ بھی ہوتا. اچھا یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ ملک کی اپنی جو پیداواری طاقت ہے وہ کم ہے، اس کی اہم وجوہات کیا ہیں؟ کیا یہ ورک کلچر سے متعلق ہے یا یہ جو سکلز کا، ہنر کا فقدان ہے؟ کیا چیز ہے؟ یا یہ کچھ اور چیز ہے کہ یہاں پر بزنس قائم کرنے میں، چلانے میں مشکلات ہوتی ہیں، سرمایہ کاری کم ہوتی ہے؟ آپ کا تو کم پیداواری کی وجوہات، اہم وجوہات کیا ہیں؟ اوبویسلی جتنی بھی آپ نے چیزیں کہیں ان کی ساری وہ ایک ایک کر کے وہ ساری وجوہات ہیں، لیکن میرے خیال سے جو نمبر ون جو ریزن پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کم ہے یا پاکستان غریب ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں تعلیم نہیں دیتے لوگوں کو، تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہمارے. اینڈ دیٹس اے ہارڈ فیکٹ اینڈ اٹس اے ٹروتھ. آپ جو میں یہ ایک کچھ دنوں پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، 1% ریپبلک ڈان میں شائع ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں نے یہاں پہ. میں نے حبیب یونیورسٹی میں ایک ٹاک بھی کی تھی، میں اسی، اور میں اس سے پہلے ٹیڈ ٹاک کر چکا تھا پائٹ کے اندر پچھلے سال اب وزیر بننے سے پہلے. جو فنڈامنٹل میرا خیال ہے میرا، لیکن آئی تھنک کہ یہ بہت سمجھ لوگ یہ جو ہیں یہ بات صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اور اچھی تعلیم دیتے ہیں. چند ایک اسکولیں اسلام آباد میں ہوں گی، شاید ادھر روٹ ملینیم اسکول کر کے اچھی ہے، میرے بچے ادھر نہیں رہتے تو مجھے نہیں پتہ. یہاں پہ ایک دو اسکول اور بھی اچھی ہوں گی، سٹی اسکول، فاؤنڈیشن اسکول، جو بھی ہیں، مطلب 30-40 ہزار روپے فیس پلس فیس جو ہوتی ہے وہ اچھی اسکولیں ہوں گی ایک دو، جس کے بچے نکل کے اے لیولز کرتے ہیں. 30,000 بچے وہ پاکستان میں ایسے ہیں جو اے لیولز کرتے ہیں. 8 لاکھ سے کم بچے انٹر کرتے ہیں، پاس تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں فرسٹ ٹائم میں، وہ انٹر ہوتے ہیں. اور باقی جو 40 لاکھ بچہ اس سال، 40 لاکھ سے زیادہ اس سال جو 18 سال کا ہوگا، اس میں سے 32 لاکھ بچوں نے نہ انٹر کیا ہے نہ او لیولز کیا ہے. اور وہ تو ساری زندگی بیچارے جو ہے نا، وہ تو روٹی روزی کے لیے اسٹرگل کرتے رہیں گے. یہ جو 8 لاکھ بچے ہیں جنہوں نے انٹر کیا ہے، جو اس میں سے حکومت کی اسکولوں سے جو میٹرک کرتے ہیں، تو یہ اب میں نے سنا ہے، and I think it's true actually, and it's actually I know it's true, کہ آدھے بچے جو 10ویں جماعت پاس کرتے ہیں وہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتے. میں تو الجبرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تھوڑی سی اور بھی آگے بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب وہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتے. یہ اسکول جو حکومت کی اسکول سے بچے پڑھے، تو ہم نے کیا میتھ پڑھائی ہے؟ وہ ٹی سی ایف کے وہ لوگوں نے کافی اس کے اوپر ریسرچ کری ہے کہ کیا لوگ جانتے ہیں کیا نہیں جانتے. ہم اس پہ ابھی بحث کرتے ہیں کہ انگریزی میں پڑھانا چاہیے، اردو میں پڑھانا چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے بچے جو ہوتے ہیں وہ 10ویں پاس کر کے ایک اچھا اردو میں پیراگراف لکھ سکتے ہیں. اگین چھوڑ دیں انگریزی کو نہ لکھیں، اردو میں پیراگراف لکھ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم پڑھاتے نہیں ہیں. آدھے بچے اس وقت یہ چاروں پروونسز کی حکومتیں ملا کر، اور 2,000 ارب روپیہ یہ ملک خرچ کرتا ہے ایجوکیشن کے اوپر یا اسکولنگ کے اوپر، ناٹ ایجوکیشن. آدھے بچے جو اسکول ایج کے بچے ہیں، جو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں ہونے چاہیے، اس وقت اسکول میں نہیں ہیں. غازی خان کی شرح بلوچستان میں خواتین کی تو 15-20% بھی نہیں ہے. تو آپ کے آدھے لوگ تو آپ نے پڑھائے نہیں ہیں، تو ان کی تو پروڈکٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ آج کی دنیا میں آپ دبئی کے اندر ایک ڈرائیور کی نوکری نہیں کر سکتے اگر آپ روڈ سائنس نہیں پڑھ سکتے، رائٹ؟ سو ایک تو پروڈکٹیوٹی یہاں پہ کم ہو گئی. آپ کا فارمر جو ہے اگر ایک لیبل نہیں پڑھ سکتا، وہ جینیٹکلی ماڈیفائڈ سیڈز کس طرح ڈالنے ہیں، کیا ڈالنے ہیں، کیا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم پڑھا نہیں رہے. میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں کہ 86% بچہ جو ہے وہ پاکستان میں یہ اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے یا میل نورشڈ ہے. تو اس کو آپ کیا، جس بچے کا پیٹ خالی ہے اس کو آپ کیا پڑھائیں گے؟ جس نے ایک رات کو اچھی طرح کھانا نہیں کھایا اس کو آپ نے کیا پڑھانا ہے؟ سو ایک تو آئی تھنک پڑھائی از سیریسلی فنڈامنٹلی پرابلم. اس کے بعد جو ہماری اکانومی کا شیپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ پیسے بنانے کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ مرات لے لیں حکومت سے. بجلی سستی لے لیں، گیس سستی لے لیں،
عام لوگوں سے سستی لے لیں. حکومت اتنی انیفیشینٹ ہے کہ ہمارے ہر چیز مہنگی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پیسے بنانے کا یہ طریقہ ہو گیا ہے بہت سارے لوگوں کا. بڑی بڑی کمپنیاں جو پاکستان میں امیر ترین لوگ ہیں یا اور ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو پاور پروڈیوسرز ہوتے ہیں، فرٹیلائزر کمپنیاں ہوتی ہیں. اب مطلب حکومت پاکستان مثال کے طور پر 4,000 روپے کی گیس خریدتی ہے، جو LNG خریدتے ہیں وہ 4,000 روپے پر MMBTU، انفیکٹ $40 کی MMBTU تو 8,000 روپے کی خریدی ہے، اور آپ 162 روپے کے اندر دیتے ہیں. جو چیز آپ جو لاسٹ یونٹ جس کا آپ 8,000 روپے میں خرید رہے ہیں اس کو آپ 162 روپے میں کسی کمپنی کو دے رہے ہیں، تو وہ کمپنی تو اچھا کرے گی نا. سو ایک تو یہ ہوتا ہے. اچھا یہاں پہ you don't make money because of entrepreneurship, you don't make money because of innovation, you don't come up with new products or new technologies. اور وہاں پہ دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں بٹ ناٹ سیریس ویلتھ. لیکن جیسے اگر امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے تو عموماً یہ کہ مطلب جو پریولیج ہوتی ہے وائٹ لوگ ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے پریولیجز ہوتی ہیں، ان کی سوسائٹی میں بھی ہڈن پریولیجز ہوتی ہیں، ناٹ سو ہڈن پریولیجز، لیکن وہ ہوشیاری سے، انٹیلیجنس کے، عقل مندی سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنے والد کے اسٹیٹس کے حساب سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں. ایک تو انگریزی زبان یہاں پہ ایک گیٹ کیپنگ فنکشن کرتی ہے کہ ایک طریقے سے انگریزی بول سکتے ہو، ایک ایکسنٹ سے انگریزی بول سکتے ہو تو آپ یور پارٹ آف اینی سوسائٹی ان پاکستان. اگر آپ اس طرح انگریزی نہیں بول سکتے تو یو آر ناٹ پارٹ آف دس سوسائٹی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان پاکستان جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجابی یا سندھی یا بلوچ یا پشتو لینگویج بیریئرز نہیں، لنگوسٹک بیریئرز وہ نہیں ہے، لنگوسٹک ڈیوائڈز وہ نہیں ہے. لنگوسٹک ڈیوائڈ ان پاکستان از انگریزی بولنا یا نہ بولنا، اور کس طریقے سے انگریزی بولنا. یہ بھی آپ کو یہ گیٹ کیپنگ فنکشن انگریزی کا. لیکن ہم اس کو تعلیم بچے کو نہیں دے رہے، ہم بچوں کو اسکلز نہیں دے رہے. جیسے آپ نے بات فرمائی کہ اگر ہم 50 لاکھ لوگ بھیج ہی رہے ہیں دبئی اور UAE اور دوسرے ممالک، تو وائی ناٹ جسٹ گیو دیم بیسک اسکلس. تھوڑی سی پلمر ہی بنا دو، الیکٹریشین بنا دو، ہیئر ڈریسر بنا دو، تھوڑی سی اسکلس دے دو تو اس کی سیلری وہاں پہ کافی بڑھ جاتی ہے. وہ ہم نے نہیں کیا. آج کل ہمارے یہاں IT کا بڑا شوق ہے، سب کو IT کے اندر جو ہے ایکسپورٹ ڈبل کرنا ہے، ٹرپل کرنا ہے. اب ہندوستان جو ہے اس نے ایکسپورٹ بڑھا لیے. ہندوستان کا ایکسپورٹ کہتے ہیں $150 بلین کا ہو گیا، آپ کا ایکسپورٹ $2 بلین کا ہے. ہندوستان 1950 سے IT کے ایکسپورٹ کی کام کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ 1950 سے وہ پنڈت نہرو جو تھے نا وہ یونیورسٹیاں بنا رہا تھا وہاں پہ، اور وہ IT یونیورسٹیز بنا رہا تھا. بالکل صحیح کہا، بالکل. بہت پریشانی کی بات ہے. دیکھیں انڈیا کا جو سافٹ ویئر ایکسپورٹ ہے، IT ایکسپورٹ ہے، وہ 150 ارب ڈالر ہے. ہم اس بات سے خوش ہوئے ہیں کہ 2 بلین ہمارا ہو چکا ہے اور اس پہ بہت فخر کرتے ہیں. لیکن صرف یہ IT ہی نہیں ہے، ان کے پاس فارماسیوٹیکلز ہیں، ادویات بناتے ہیں، اور ادویات کا ایکسپورٹ اس سے وہ کوئی 40-50 ارب ڈالر کماتے ہیں. ہم صرف ادویات کی پیکیجنگ کرتے ہیں اور کچھ نہیں. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں تعلیم ہماری ناکافی ہے، کمزور ہے، اور وہ سکلز نہیں پیدا کرتی. اور جیسا کہ آپ نے کہا، میں 100%، 110% اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ سکلز دیں تو جو یہاں سے ڈگریاں لے جاتے ہیں اس سے وہ کہیں زیادہ کما سکتے ہیں. اور یہ بہت ہی ایک باعزت طریقہ ہے روپیہ کمانے کا، آمدن کا. اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں پہلے بھی خسارہ ہوتا تھا، اب بھی ہے، لیکن پہلے ہم برداشت کر لیتے تھے. اس زمانے میں حالات سازگار تھے. جو سوویت یونین نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے بعد تو ڈالر کی بوریاں یہاں آتی تھیں. پھر چین نے کہا کہ ہم بھائی ہیں، ہماری دوستی ہمالیہ سے بھی اونچی ہے. یہ سب کچھ ایک گیم چینجر ہے. تو یہ سی پیک گیم چینجر واقعی بنا؟ کیا یہ بن سکتا ہے؟ اور اگر نہیں بنا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان میں کوئی چیز گیم چینجر نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان میں گورننس کی ایفیکٹونیس 0 ہے. پاکستان میں کوئی چیز نہیں کر سکتے ہم لوگ.
میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ اٹس اے میریکل کہ مسلم لیگ نون کے 13 سے 18 کے زمانے میں اتنے پاور پلانٹس اور بجلی کے اور گیس کی چیزیں لگ گئیں. اٹس ریئلی اے میریکل. یہ کمال چیز ہے کہ ایک چیز انہوں نے کر لی ہے. لیکن اور اس میں اوبیسلی بحث ہو سکتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ بڑھ گیا اینڈ آل دیٹ اسٹف. لیکن پاکستان ادروائز کوئی چیز نہیں ہوتی. اور وہ یہ چیزیں بھی اس لیے ہوئی ہیں کہ آپ نے باہر والے کو چینوں کو کانٹریکٹ دیے تھے جنہوں نے آ کے کر دیا, جنہوں نے جگ کیا ہے. لیکن کوئی ملک آپ کو امیر نہیں کر سکتا. امیر آپ نے خود کرنا ہے. اس ملک کے اندر آپ کو پینے کا پانی مہیا نہیں ہے. میں کراچی سے میرا تعلق ہے. میں الیکشن لڑا تھا ایک علاقہ ہے بلدیہ کا, غریب علاقہ ہے. اور بلدیہ کے بھی 2 حصے ہیں. ایک اتحاد ٹاؤن ہے, وہ تو بہت ہی غریب علاقہ ہے. زیادہ تر وہاں پہ پشتون لوگ رہتے ہیں. عامر لیاقت کے خلاف لڑا؟ نہیں. اچھا. تو وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے, اور ڈیفینس کے ایریا کے اندر جو امیر ایریا ہے اس میں بھی پانی نہیں ہے. کم از کم ڈیفینس کے جو ریزیڈنٹس ہیں, باسی ہیں, وہ خرید سکتے ہیں پانی. یہ بیچارے بلدیہ والے پانی نہیں خرید سکتے. اب 75 سال میں آپ پانی نہیں دے سکتے ایک میٹروپولیٹن سٹی آف کراچی. روڈز تو کہیں نہیں بنا سکتے. 75 سال میں آپ آدھے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. 75 سال میں آپ نے پاپولیشن پلاننگ نہیں کی. یہاں پہ اسلام خطرے میں آ جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ بات بھی کرتے ہیں کہ پاپولیشن پلاننگ کر لو یار. اور تمام دنیا کے اسلامی ملک کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش از اے ویری کنسرویٹو سوسائٹی, اے ویری مچ مور اسلامک سوسائٹی دین پاکستان. وہ ہم سے کم پاپولیشن میں, زیادہ پاپولیشن تھی جب ہمارا بریک اپ ہوا. آج ان کی پاپولیشن ہم سے 20% کم ہے. اور وہاں پہ انہوں نے کیا کرا ہے؟ پاپولیشن کو کم کرنے کا سب سے اچھا ٹول کیا ہے؟ خواتین کو تعلیم دے دیں. وہ بھی ہم نے نہیں کیا. خواتین کو تعلیم دینے سے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ویمن پارٹیسپیشن ان لیبر فورس بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا ایکسپورٹ بڑھ گیا. وہ بھی ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو ایکچولی مطلب آپ سوچ لیجئے کہ ٹیررزم کا مسئلہ تو 70 کلومیٹر دور یہاں سے طالبان آئے ہوئے تھے. اس کے بعد ہم کو خیال آیا کہ نہیں یار, یہ تو بہت قریب آ گئے اسلام آباد کے. 80 کلومیٹر دور تو خیال نہیں آیا تھا حکومت پاکستان کو کہ یہ آ چکے ہیں. پاکستان کے اندر جب میں بڑا ہو رہا تھا اور پرویز صاحب بڑے ہو رہے تھے جب کراچی کے اندر, تو ہر فارن ایئر لائن, یورپین ایئر لائن کراچی آتی تھی اور ان کے کرو رکتے تھے. And they could have stayed us, they could have taken this fuel یا whatever stop over in Karachi, they could have gone to Bombay, they could have gone to Dubai, but they came to Karachi. آج کوئی ایئر لائن, فارن ایئر لائن کراچی میں اپنا کرو نہیں رکھتی ہے. صرف لاہور اور اسلام آباد میں ایک ایئر لائن ہے, برٹش ایئر ویز, جو کہ کرو رکھتی ہے اور اس کے اندر بھی اتنی سیکیورٹی کے پریکاشنز لیتے ہیں. کوئی یورپین ایئر لائن ہمارے پاس نہیں آتی. 2014 میں نے حساب کیا تھا, آج اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا کہ کراچی, لاہور اور اسلام آباد ملا کر جتنی فارن ایئر لائنز آتی ہیں اس سے زیادہ صرف اکیلی ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ آتی ہیں. ادھر آپ آ گئے کہ یہاں پر آپ کو کوئی فارنر نظر نہیں آتا. آپ چلے جائیے اس وقت سرینا کے اندر, یا آپ چلے جائیے لاہور کے اندر پی سی کے اندر, یا کراچی میں آپ مومن پک میں چلے جائیں, آپ کو فارنر نظر نہیں آتا. آپ چلے جائیں بامبے میں دیکھ لیں, ڈھاکہ میں دیکھ لیں, اب کہیں پر بھی دیکھ لیں دنیا میں. دس از انیوژل کہ نو فارنر کمز ٹو پاکستان. اٹ از انیوژل کہ مغرب کے بعد یہاں پہ خاتون چل کے جا رہی ہے, وہ ڈرتی ہے. اور یہ بھی بہت انیوژل ہے کہ چائنا, یہاں پر اسلام آباد میں بھی چائنیز بہت کم دکھائی دیتے ہیں. یعنی کہ جتنی سرمایہ کاری چائنا نے کی ہے, اور ابھی آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا, وہ آپ کو دینا ہوگا. چائنیز آپ کو بہت کم دکھائی دیتے ہیں. اچھا, اب چلیے اس پہ لوٹتے ہیں کہ وائی ہیز دس ناٹ بین اے گیم چینجر. آپ کہتے ہیں کہ گورننس کے مسائل ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر اتنا زیادہ چائنا نے کنسٹرکٹ کیا ہے. یہاں جو بہترین سڑکیں بنی ہیں وہ چائنا کی وجہ سے, پاور پلانٹ بنے چائنا کی وجہ سے, فیکٹریاں نہیں لگی ہیں. یہ کیا وجہ؟ اب اس کی بڑی اچھی سوال ہے. چلے چائنا نے آپ کے یہاں پاور پلانٹس لگا دیے, ٹھیک ہے. پاور پلانٹس کیسے لگا کہ ایک چائنیز شہریوں نے سیونگز کری, انہوں نے پیسے جمع کرائے, پیسے بچائے, اس سے ایک پاور پلانٹ خریدا اور وہ پاکستان کے اندر منتقل کر دیا اور ہمارے حوالے کر دیا کہ لو آپ کو یہ پاور پلانٹ دے دیا. اور ہم سے ہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ہر سال ان کو اس کا منافع میں سے کچھ دیں گے, اس میں سے کرایہ دیں گے, یا اس کا انٹرسٹ دیں گے, یا اس کا ری پیمنٹ کریں گے اوور دی ایئرس. سو انہوں نے اپنی سیونگز پاکستان میں انویسٹ کر دی, اینڈ ناؤ دے ایکسپیکٹ ٹو میک منی وچ از فیئر. ہم نے اس سیونگز کا کیا کیا؟ یا تو جب ہم نے پاکستان کے اندر 13 سے 18 میں بجلی ڈبل کی تھی, تو کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ نہیں. کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کی؟ نہیں. 13 سے 18 کے اندر پاکستان کے اندر, کیونکہ ہمارا ایک وہ تھا کہ نہیں ہم نے ڈالر کو مضبوط, روپے کو مضبوط رکھنا ہے,
تو ہمارا ایکسپورٹ ایکچولی وینٹ ڈاؤن فرام 13.5% آف جی ڈی پی ٹو 8.5% آف جی ڈی پی. سو were we able to export more? No. اچھا اس کے بعد آپ چائنیز کمپنیز کو لے کے آنی, ہم نے یہاں پہ بنائے کیا بولتے ہیں اس کو, انڈسٹریل زونز, اسپیشل اکنامک زونز جس کو کہتے ہیں. میری بھی اس بارے میں انویسٹمنٹ کا وزیر تھا, میری بھی چائنیز سے ملاقات ہوئی. پھر ہمارے بعد ہم چلے گئے تو پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی, انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی آئی ایم شیور, لیکن کوئی چائنیز نہیں آئے کمپنیز, کیونکہ وہ ویکیوم میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ویتنام کیا انسینٹیوز دے رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کمبوڈیا کیا انسینٹیو دے رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایتھیوپیا کیا انسینٹیو دے رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیا انسینٹیو دے رہی ہے. کتنا آسان ہے. سب سے پہلا جو بیریئر آتا ہے نا, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, اس کی نو بڈی وانٹس ٹو لیو ان پاکستان. آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, دس از اے گاڈ ڈیم فیکٹ, دس از اے فیکٹ کہ نو بڈی پریفرس ٹو لیو ان پاکستان. اف یو گیو اے چائنیز بزنس مینیجرز این اپرچونیٹی کہ یا آپ پاکستان میں جا کے رہیں یا ویتنام میں جا کے رہیں, تو بولے گا ویتنام میں جا کے رہ لو. ٹھیک, سیدھی سیدھی بات ہے. یہ یہاں پہ جو بھی سوسائٹی ہے ہماری, مطلب ناٹ دیٹ سیف. پاکستانی یہاں پہ سیف فیصلہ نہیں کرتے. ہر تھوڑے دنوں بعد تو کوئی پتہ نہیں, کوئی داسو کے اندر ایک مرتبہ ہوا, گوادر میں ہوا, مطلب چائنیز کے خلاف لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہوئے ہیں. ہم یہ لا اینڈ آرڈر کے ایشو اگر جنرل ضیاء کے زمانے سے نہیں تو کم از کم مشرف صاحب کے زمانے سے ہے, اور ہم یہ سالو نہیں کر سکے. یہ تو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, یہاں پہ ہم کوئی بہت زیادہ ہیومن رائٹس کا خیال تو نہیں کرتے. ہم تو مطلب بند کر دیتے ہیں لوگوں کو. ہم یہ کیوں نہیں کر سکے؟ اگر ایک مرتبہ یہ ملک ڈیسائیڈ کر لے کہ نہیں کم از کم یار سیفٹی تو ہونی چاہیے, کہ ایک خاتون چل کے جا رہی ہے مغرب کے بعد, تو نو بڈی شوڈ ایکچولی بادر ہر. اینڈ اف یو بادر ہر, دین یو پٹ دیٹ گائے ان جیل فار اینڈ فارگیٹ تھرو دا کیز اینڈ فارگیٹ ہر. یہ ہم یہ بھی نہیں کر سکے نا. ہم مطلب یہ کہ وہ بھی نہیں دے سکے. اس کے بعد لائف سٹائل بھی نہیں ہے یہاں پہ. سو پھر لیکن اس کے بعد پھر آپ نے بزنس انویسٹمنٹ بھی اچھے نہیں ہیں. پاکستان کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے. بجلی آپ نہیں دیتے وقت پہ, چلو آپ دے رہے ہیں تو بجلی کی پرائس صحیح نہیں ہے. گیس کی اب انڈسٹریل زونز بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, کسی انڈسٹریل زون میں گیس لگ سکتی ہے. اس وقت پورے پنجاب کے اندر گیس کا کنیکشن کی اجازت 2000 راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے 2010 میں, جب انہوں نے ایک بین لگایا تھا گیس پہ فار انڈسٹریز ان پنجاب. For 12 years now, there is actually a ban on gas for new connections in Punjab. I mean, seriously. I'll give you my own story that, my company set up a factory in Punjab, thinking کہ ایک potato chips کی, thinking کہ ایک بسکٹ اور ایک سویٹ کی فیکٹری ادھر اور لگائیں گے تو ٹرانسپورٹ کم ہو جائے, لیکن نہیں لگائی بیکاز گیس ہی نہیں تھی. سو مطلب ہاؤ ڈو یو انڈسٹریلائز, مطلب بزنس مین بہت ساری اور چیزیں کر سکتا ہے, سیکیورٹی بھی خرید سکتا ہے, لیکن گیس تو نہیں خرید سکتا نا اپنے ڈور اسٹیپ پہ. بجلی تو نہیں خرید سکتی, حکومت یوٹیلیٹیز بھی نہیں دے سکتی ہے. اور سب کو پتہ ہے, جو اس سیکٹر میں کام کرتا ہے سب کو پتہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا اس کے علاوہ حل نہیں ہے, لیکن کسی حکومت میں اتنا بیک بون نہیں ہے کہ وہ اس طرف جا سکے. کسی حکومت میں بیک بون نہیں. تو یہاں سرکولر ڈیٹ کا بھی مسئلہ آتا ہے, یعنی کہ سرکاری ادارے دوسرے سرکاری اداروں کو قرضہ دیتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی نہیں ہوتی, اور یہ پھر گھومتا رہتا ہے. اس کی کچھ تفصیل بتائیں کہ یہ کیوں ہے, اس سے ہم اب تک چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کر سکیں؟ اوکے, یہ ایکچولی ان آل آنیسٹی اٹس ناٹ جسٹ سرکولر ڈیٹ, دس از اے پاور سیکٹر لاس. جو ڈیٹ جس کو کہتے ہیں, جو چوری ہوتی ہے, جو ٹوٹل لاس ہے پاور سیکٹر, سب چوری نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا کیا ہوتا ہے. یہ پاور سیکٹر کا نقصان ہے. دس از اے پاور سیکٹر ڈیفیسٹ. ڈیفیسٹ ان دا پاور سیکٹر از واٹ سرکولر ڈیٹ از. یہ پیسے چلے گئے. اب یہ کس طرح شروع ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن لاسز 18% ہیں. نیپرا آپ کو کہتا ہے کہ صرف 12% ہو سکتے ہیں یا 11% ہو سکتے ہیں, تو وہ 6% جو ہے نیپرا آپ کو الاؤ نہیں کرتا ہے, لیکن نقصان تو ہو رہا ہے. تو وہ یو کی ناٹ چارج دس ان یور ٹیرف, بٹ لیکن وہ نقصان ہو رہا ہے تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا نقصان ہو جاتا ہے. ایک یہ شروع ہوتا ہے. ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا نقصان ہوتا ہے تو وہ سی پی پی اے کو جو پاور سپلائی کرتا ہے اس کو پیسے نہیں دے سکتی, وہ جنریٹر والوں کو پیسے نہیں دے سکتی. دیٹس ون. اس کے بعد آپ 30-40% تک چوری اور بل کلیکشن نہیں ہوتی ہے, کہ جہاں پہ آپ بل دیتے ہیں وہاں سے بل نہیں آتے. کچھ ڈسکوز سے ڈسٹریبیوشن کمپنی سے آ جاتے ہیں, کچھ نہیں آتے. اوور آل جو ہے وہ میرے خیال سے 22 بل کلیکشن جو تھا وہ اب تو میرا 10-12% سے زیادہ نہیں, مطلب 12% نہیں ہوتا بل. شاید اس سے بڑھ گیا, ایک زمانے میں 10 تک پہنچ گیا تھا,
لیکن اب یہ کہ 12-13% بل آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن نیپرا آپ کو بولتا ہے کہ نہیں جو کرنٹ بل ہے اس کو تو آپ دے رہے ہیں تو پورے 100% جمع کرو, تو 12% وہ چلے جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے کبھی کبھی میرٹ آرڈر کو وائلیٹ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو نیپرا نے کہا کہ دیکھو یہ والا جو ہے یہ سستا ہے, آپ یہ والا پاور پلانٹ چلائیں, لیکن آپ فرنس آئل چلائے آتے ہیں, مہنگی چلا دیتے ہیں, اور سستی گیس آپ نے نہیں لی, تو وہ اس کے نقصان ہو جاتا ہے. پھر کبھی کبھی جو ہے وہ آپ خود بھی وہ کرتے ہیں کہ آپ, اب میں آپ کو جس سے سرکولر ڈیٹ جس سے نقصان ہوتا ہے, مئی کے مہینے کے اندر جب ہم حکومت میں تھے اور یہاں پہ بہت لوڈ شیڈنگ تھی, تو ہم کو بڑا وہ کر رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے, سارے کابینہ والے پریشان تھے بیچارے کہ لوڈ شیڈنگ بہت ہے. میں ایک اکیلا وزیر تھا جو کہتا تھا کہ یار تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ ہونے دو, تو پرائم منسٹر مجھے بولتے تھے یار تھوڑا سا نرم دل رکھ, لوگ گرمی میں مر رہے ہیں. لیکن سچی بات یہ تھی کہ آپ ایک بجلی کا پلانٹ جامشیرو میں چلا رہے تھے جس کی کاسٹ آ رہی تھی 59 روپیز پر یونٹ, ویریبل کاسٹ, صرف فیول کاسٹ 59 روپیز آ رہی تھی. اس 60 روپے سمجھ لیجیے 59 کو, 60 روپے کا مطلب ہے کہ اگر 20% لائن لاسز ہیں تو وہ 72 روپے کی ہو گئی, اور 10% بل کلیکشن نہیں کرا تو وہ 80 روپے کی بجلی ہو گئی. 80 روپے کی تو حکومت کی کاسٹ ہے, اور حکومت 36 میں بیچتی ہے, تو لوگ بولتے تھے وہ کتنی بجلی مہنگی بیچ دی. مطلب سو دیٹس آلسو اے لاس. اس کے بعد حکومت کو جو سبسڈی دینی ہوتی ہے, جو وعدہ کیا ہوتا ہے, جو ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈی دیں گے وہ نہیں دی ہوتی. پھر آپ یہ ٹرائبل ایریا سے پیسے نہیں لیتے, کشمیر سے آپ صرف 4 روپے لیتے ہیں, ان سے پورے پیسے نہیں آتے. بہت ساری کمپنیز کو آپ مثال کے طور پہ ایسینشیل چیزوں کو آپ کاٹنے نہیں دیتے. یعنی کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہسپتال کو نہیں کاٹ سکتے, اگر حکومت کے اسپتال ہیں اور بل نہیں دیں گی تو دیر از نتھنگ یو کین ڈو. سو ان کی وجوہات سے اور سب کچھ ٹیکس کے ایشوز ہیں, آپ سرکولر ڈیٹ بڑھتے ہیں. سرکولر ڈیٹ کے یہ جب تک کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا, مطلب یہ کہ دس از این ایشو, بٹ دس از دا سرکولر ڈیٹ. تو ہمیں بجلی مہنگی کرنی چاہیے, گیس مہنگی کرنی چاہیے, ڈالر کا کیا بھاؤ رکھنا چاہیے؟ میں اس پہ جواب دے دیتا ہوں. میں ڈالر کا پہلے آپ کو آسان سی طریقے بتا دوں. جب میں وزیر تھا تو میرے پر بڑا پریشر تھا کہ ڈالر کو نیچے کرو, ڈالر کو نیچے. روز میری پارٹی بھی کرٹیسائز کرتی تھی, دوسرے لوگ بھی کرٹیسائز کرتے کہ ڈالر اوپر چلا گیا. ایک مرتبہ ڈالر 240 گیا, خود 213 آیا, خود آ گیا, میں بڑا خوش تھا, اچھی بات ہے, آئی ایم ویری ہیپی کہ ڈالر نیچے آ جائے. لیکن اینڈ آئی ووڈ گو اینڈ ٹاک ٹو دا اسٹیٹ بینک کہ کیا ہو رہا ہے, اور میں نے اس کی ڈیمانڈ کم کری تھی بائی ریسٹرکٹنگ سرٹن امپورٹس. لیکن میں انٹرونشن نہیں چاہتا تھا, اور میں کسی کو یہ نہیں بولتا تھا کہ زبردستی ہے تم نے جو ہے وہ 220 میں ہی بیچنا ہے یا 222 میں بیچنا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ پاکستان کی معیشت میں ایک پرابلم ہے, اور آپ لوگ سب نے نوٹ کیا تھا کہ ہاں یہ پرابلم ہے کہ 80 بلین کا امپورٹ ہے اور 60 بلین کا ایکسپورٹ ہے, ریمیٹنس پلس ایکسپورٹ. سو 20 بلین کا گیپ ہے. اگر اس وقت میرا فنڈامنٹل پاکستان کا پرابلم یہ کہ وی امپورٹ ٹو مچ اینڈ وی ڈونٹ ایکسپورٹ انف. اینڈ ایکچولی اف یو ریئلی تھنک اباؤٹ دس, ہم امپورٹ زیادہ نہیں کرتے, ہم ایکسپورٹ بہت کم کر رہے ہیں. 1980 اور 90 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں چائنا سے امریکہ اور جاپان کی لڑائی اس بات پہ ہوتی تھی کہ امریکہ کہتا تھا جاپان کو کہ آپ نے ین کو جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ رکھا ہوا ہے جان بیچ کے. 1990 کے اندر اور اس صدی کی پہلی دہائی کے اندر امریکہ کی چائنا سے اس بات پہ لڑائی بحث ہوتی تھی کہ آپ نے اپنی کرنسی کو, امریکہ چائنا کو کہتا تھا کہ یون کو آپ نے جان بوجھ کے انڈر ویلیو رکھا ہوا ہے. انہوں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کر سکیں. ہم پتہ نہیں کسی ماچوس کے اندر ہے کہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. سو اب آپ نے کیا کیا ہے کہ اس وقت آپ جا کے خرید لیں, اسلام آباد میں آپ کو 246 روپے سے کم ڈالر نہیں ملتا, کسی کو نہیں ملے گا. یہ میں 244 پہ تو میں بائر ہوں, چلو I am a Mehman, so I can always say things like that. But 246 روپے کا اس وقت ڈالر کا ایکچوئل اوپن مارکیٹ پرائس ہے. آپ نے کسی بھی وجہ سے اس کو 222 پہ رکھا ہوا ہے, 224 میں رکھا ہے, 23-24 جو بھی ہے. What are you doing? You are again telling the exporters that we will give you 20 rupees less per dollar of exports than the market would otherwise give you. You are saying to the lucky importers جس کو آپ ایل سی کی اجازت دیتے ہیں کہ we will let you import by 20 rupees less. ہم میں سے کوئی ڈالر تو نہیں کھاتا نا. آپ ڈالر کا کیا کرتے ہو؟ ڈالر سے آپ امپورٹڈ گڈ خریدتے ہو نا. تو کیا اس وقت پاکستان کو امپورٹڈ گڈ سستے کرنے کی ضرورت ہے؟ Is this the right policy? Is this a intelligent policy? مطلب ہم اس وقت ڈیفالٹ کے نیچ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف اگر اگلی ہم کو ٹرانش نہیں دیتا اور آئی ایم ایف نہیں آتا تو وی آر probably gone in a very bad shape. ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہو چکا ہے سری لنکا میں. Is this the time really
کہ جہاں پہ ہم بولیں کہ نہیں ہم ڈالر کو جو ہے وہ اسٹیبل رکھیں گے یا ڈالر کو اپریشیٹ نہیں ہونے دیں گے. بھائی ہونے تو اپریشیٹ کیا فرق پڑتا ہے, چیزیں امپورٹڈ مہنگی ہوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تکلیف تو ہوگی, لیکن مطلب rather than taking the worst pain right now, you're actually just prolonging this pain. آپ تو زندگی بھر کے لیے تکلیف کر رہے ہیں. یہ آپ سوچیں کہ جس دن پرویز مشرف ماشاء اللہ لے کے آئے تھے پاکستان میں, تو پاکستان جو تھا وہ 16% اپنی جی ڈی پی کا ایکسپورٹ کرتا تھا. جب پرویز مشرف صاحب چھوڑ کے گئے تو 12% پہ ہو گیا. پھر پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھوڑی ڈی ویلیو ہوئی, کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے کیا کہ آخری 2 سال میں 60 روپے کا ڈالر رکھا. اس وقت وہ بڑے خوش تھے کہ 60 روپے کا ڈالر رکھیں گے. انہوں نے بھی پیٹرول سستا بیچنا شروع کرا, نقصان میں بیچنا شروع کرا. جب پیپلز پارٹی آئی تو 80 روپے کا کرنا پڑا, فوراً اس کو اکانومی سلو کرنی پڑی, آئی ایم ایف چلے گئے. جب پیپلز پارٹی گئی ہم آئے, فوراً آئی ایم ایف چلے گئے, کوئی وجہ ہی نہیں تھی. ہم جب گئے پھر 105 روپے کا ڈالر رکھا ہوا تھا. میں نے تھوڑی سی اس کی وہ کوشش کی تھی 15 روپے 10 روپے ڈی ویلیو کرے, لیکن آخری 5 مہینے تھے میرے پاس. لیکن یہ کہ پھر ہم نے 105 پہ ڈالر رکھا تھا, پھر 13.5% پہ لائک آئی سیڈ کہ ہماری ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی تھی وہ 8.5 پہ آ گئی. اب اس کے بعد پی ٹی آئی آئی ہے, وہ 8.5 کو بڑھا کے 0.8 چھوڑ کے گئی ہے. امپورٹ انہوں نے بڑھا دیا, اب 23% پہ لے آئے. اب یہ پھر کرنا پڑ رہا ہے. بٹ مطلب اگر آج 16% ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ہوتا تو پاکستان کے آدھے مسئلے ختم ہو جاتے. اگر آپ یہ ڈالرز کے اندر زیادہ ہوشیاری نہ کریں, لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. مطلب who is telling you to run this in the government sector, یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز, جبکہ اب دنیا کے اندر باسٹ ماڈل نہیں ہے. 20% کیوں آپ اس کو کھونے دے رہے ہیں, ٹرانسمیشن لاسز ہونے دے رہے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ 10% بل 15% بل نہ کلیکٹ کریں؟ یہ تو حکومت نہ کرے یہ کام. آخری میں اس پہ اگر اجازت دیں, 5 ایئر لائنیں پاکستان میں کراچی سے اسلام آباد آپ کو فلائی کر کے لاتی ہیں, یا کراچی سے لاہور. 2 ہی روٹس ہیں پاکستان میں, کراچی لاہور, کراچی اسلام آباد. رائٹ, ایک لاہور اسلام آباد کا روٹ تھا وہ نہیں چلتا, گلگت بھی شاذ و نادر فلائٹ جاتی ہے. یہ جو 2 مین روٹس ہیں اس میں 5 ایئر لائنیں آتی ہیں, 4 پرائیویٹ سیکٹر کی ہیں اور 1 پی آئی اے. تقریباً سب کا 100-200 روپے کا فرق ہوتا ہے ٹیرف کا. یہ ان کی کوئی نہ کوئی وہ ہوتی ہے, لیکن 200-300 روپے کا فرق ہوتا ہے. آئی فلائی اے لاٹ سو آئی نو دیٹ. تقریباً سارے سیم قسم کی جہاز ہیں, سیم سیٹیں ہیں. نو ایئر لائن از اپریشیبلی بیٹر دین ادر. سب تقریباً 19-20 کا فرق ہے. تھوڑا سا میں غلط ایئر سیال میں کھانا اچھا ہوتا ہے, ایئر بلو اور سرین کے تھوڑے جہاز نئے ہیں, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, نہ پی آئی اے ان سے سیف ہے, نہ پی آئی اے ان سے سستی ہے, نہ پی آئی اے ان سے اچھی ہے. لیکن پی آئی اے 55 ارب روپے کا سال کا نقصان کرتی ہے, جس میں آپ پتہ نہیں کتنے اسکولیں بنا سکتے ہیں, کتنے اسپتال بنا سکتے ہیں, کتنے بچوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. اور باقی ایئر لائنیں اگر پروفٹ کرتی ہیں تو ہم کو 30% 40% مل جائے گا اس کا. اگر وہ نقصان کرتی ہیں تو ان کا ذمہ ہے. تو ہم کو یہ کام کیوں کرنے ہیں کہ جس کے اندر ہم 55 ارب روپیہ ہر سال جان بوجھ کے نقصان کر رہے ہیں؟ فار واٹ؟ از اٹ میکنگ پاکستان بیٹر آف؟ وہ جو 12,000 امپلائیز ہیں ان کو تنخواہ بھی پی آئی اچھی نہیں دیتا ہے. دیٹس دا ورسٹ پارٹ آف اٹ. سوری. دیکھیں یہ بہت پرانی بحث ہے کہ کس حد تک ریاستی تحویل میں انسٹیٹیوشنز کو ہونا چاہیے اور کس حد تک نجی تحویل میں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نجی تحویل میں دیتے ہیں بڑے اداروں کو تو پھر اس سے اونچ نیچ بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے سماج کے اندر. اگر آپ نجی تحویل میں دیتے ہیں تو ادھر وہ ملازمت کی گارنٹیاں نہیں ہونی چاہیے, وہاں پر لیبر یونین نہیں بننے دیا جاتا ہے. تو یہ بحث آج کی نہیں ہے, یہ تو 100 سال 150 سال پرانی ہے. آپ کا کیا موقف ہے اس مسئلے کے اوپر؟ سر یہ اب بحث میرے خیال سے پرانی ضرور ہے, یہ بات تو ہے, لیکن اب یہ تقریباً بحث ختم ہو گئی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ٹھیک ہے. ہر جگہ نہیں ہوگی. نہیں ہر جگہ نہیں ہوئی, لیکن دیکھیں میں جب لکھتا ہوں آرٹیکلس تو لوگ بولتے ہیں تو بڑا لیفٹسٹ ہے, لیکن میں ان کو بولتا ہوں کہ دی تھنگ از کہ مطلب آئی بلیو ان فری مارکیٹس. جہاں پہ مارکیٹ چل رہی ہے, جہاں پہ مارکیٹس نہیں چل رہی وہ نہیں چل سکتی ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں, میرے بچہ, کیونکہ میں کہتا, میں حبیب یونیورسٹی میں نے کہا ہے کہ اگر آج میں یہاں پہ کہیں ہوں تو دیٹس بیکاز کہ مائی فادر واز اے ویری ویل آف مین. کہیں نہ کہیں مجھے پڑھا دیا, ٹیوشن پڑھا دیا, کر دیا, وہ کر دیا, امریکہ چلا گیا, کہیں نہ کہیں چل کے کر لیا. تھوڑا بہت مجھے بھی کچھ نہ کچھ آتا ہوگا, لیکن بہرحال مطلب فار دا موسٹ پارٹ آئی واز ویری فارچونیٹ کہ میں جہاں پہ تھا تو میں کہیں پہنچ گیا. اب بیکاز آف
ویئر آئی ایم ایکچولی میرے بچوں کو بھی میں ٹیوشن پڑھا دوں گا, خود تھوڑا بہت پڑھا سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں, ان کو آگے لے جا سکتا ہوں. ایک غریب آدمی کا بچہ اس سے کمپیٹ تو 100% نہیں کر سکتا, لیکن ریاست کا یہ پھر بھی فرض ہے کہ اس بچے کو اتنی تعلیم دے کہ کہیں نہ کہیں میرے بچے سے کمپیٹ کرے گا, کیونکہ دنیا میں تو اس کو کمپیٹ کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو میں 1% بولتا ہوں, سچ مچ میں یہ دیکھیں اسٹیٹسٹکلی جو اس وقت پاکستان کے ہوشیار ترین بچے جو ہیں وہ کہیں دھوبی کا کام کر رہے ہیں. اسٹیٹسٹکلی یو نو دس کہ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ ہوشیار ترین خاتون جو ہے وہ کہیں جھاڑو لگا رہی ہے, بیچاری میڈ ہے, شی از ناٹ اے فزسسٹ. کوئی جو مطلب جو دھوبی ہے, ہی کوڈ ہیو بین اے مچ بیٹر اکانومسٹ دین آئی ایم. بٹ ہم نے اس کو تو تعلیم دی نہیں. مجھے اس لیے صرف تعلیم ملی کہ میرے والد امیر تھے, میرے پیرنٹس امیر تھے, پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا پڑھا دو اس کو. سو اسٹیٹ کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو تعلیم دے. آپ 2000 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں, آپ 2500 ارب خرچ کریں, لیکن تعلیم تو دینا. آپ کا یہ سسٹم جو ہے یہ بچوں کو, اٹس ناٹ ٹو ایجوکیٹ دا چلڈرن, اٹ از ٹو گیو جابس ٹو ٹیچرز, یو نو دیٹ. تھوڑا سا میرا اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ خرچ کرو تعلیم کے اوپر تو تعلیم بہتر ہو جائے گی, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا, کبھی نہیں دیکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اچھا میں کہہ رہا ہوں ضرور زیادہ خرچ کریں اگر کرنا ہو, لیکن اس طرح تعلیم نہ دیں, کیونکہ یہ سسٹم آف ایجوکیشن ہی نہیں ہے. یہ سسٹم اسکولنگ ہے. دس سسٹم از ناٹ ڈیزائن ٹو ٹیچ کڈس, دس سسٹم از ڈیزائن ٹو انکریز پیٹرنج. جابس دیتے ہیں, آپ پیٹرنج کر رہے ہوتے ہیں, آپ اتنے پیسوں میں, ٹی سی ایف نے آپ کو دکھا دیا, دیگر چیزوں نے دکھا دیا, آپ اتنے, پنجاب کے اندر تھا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن تھا میرے خیال سے, پیف, آپ پیسے بچوں کو دے دیں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول, پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج دیں, یا جدھر بھی کرنا ہے وہ, مطلب سیریسلی لیٹ دس ڈیسائڈ دس. آپ کم از کم کچھ نہیں کرتے, اگر آپ نے حکومت میں چلانا تو اسکول بورڈ بنا دیں, پیرنٹس کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اسکول کس طرح چلتی ہے. آپ جو اسکولوں کو پیسے دے رہے ہیں اتنے پیسے دے دیا کریں. میں آپ کو بتاؤں, یہ مری کے اندر ایک اسکول تھی, شاید عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے معلوم کروایا, 32,000 روپے پر اسٹوڈنٹ خرچہ آ رہا تھا جی, پر منتھ, پر اسٹوڈنٹ, رائٹ. سو دس از ناٹ چیپ. If you think the government is saving money, it is not. It is spending a lot of money. It's just not doing the right thing. وہ 32,000 روپے آپ دے دیں پیرنٹس کو, جو بھی پڑھا لکھا ہو یا نہیں ہو, آپ دیکھیں وہ کتنی اچھی اسکول کر دیں گے, کیونکہ اس کا اپنا بچہ جا رہا ہے وہاں پہ. جیسا کہ واؤچر سسٹم ہوتا ہے, آپ واؤچر لے کر کہیں بھی جا کر کہ اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی کریں. دیکھو ہم یہ تو نہیں کرتے نا, ہم جیسے میں نے یہ بات کرتا ہوں میں کہ ایچ ایس این سے آدھی کابینہ آتی ہے اور آدھی وہ آتی ہے سپریم کورٹ. اب کراچی گرامر اسکول سے آدھے امیر لوگ آتے ہیں, رائٹ. ہم کیا 2 اسکولوں سے, اگر یہ کوئی بھی 4 اسکولوں سے یا 8 اسکولوں سے اگر ہم کرکٹ کی ٹیم جمع کریں تو ایک میچ نہیں جیتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ہر اچھا بچہ لے آتے ہیں. تو دیکھیں کہاں سے آتے ہیں, کوئی ٹرائبل ایریا سے آ رہے ہوتے ہیں, پسماندہ علاقوں سے آ رہے ہوتے ہیں. وہ ایک لڑکا تھا انور علی, اس کا پتہ نہیں کراچی سے تھا, پشتون لڑکا تھا, غریب اس کا باپ تھا. یہ آصف علی, پاسبلی ون آف دا بیسٹسٹ میڈیم پیس بالرز فرام پاکستان, یہ میڈیم فاسٹ بالر. اس کا کدھر سے, اس کا مطلب غریب بیک گراؤنڈ سے تھے. اسی طرح وہ لڑکے سائنٹسٹ بھی بن سکتے تھے, ناٹ آصف علی ہمسیلف, کوئی اور اس کا مطلب وہ کزن ہوتا ہے. ہم کو ٹیلنٹ ہنٹ کرنا چاہیے. امریکہ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یہ میگنٹ اسکولس کا, اور یہ جو ہوشیار ترین 1 یا 2% بچے ہیں نا, اس کو حکومت بولے اس کو تو کہیں پر بھی بھیجو, سارا خرچہ ہمارا ہے یونیورسٹی تک. وہ تو حکومت لے لینا اس کا خرچہ. وہ 3-4% لوگ جو ہے نا, دا برائٹسٹ کڈز ان پاکستان, دے ول گو اینڈ ڈو دیز ٹیکنالوجی تھنگس. ہم صرف سیٹ کے بچوں کو ہی پڑھاتے ہیں, لیکن اگر آپ 3% اسمارٹسٹ کڈس کو پڑھا دیں, اور 5ویں کے اندر دیکھ لیں, 8ویں میں دیکھ لیں, ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, اتنی کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا. تھوڑی بہت غلطی ہو جائے گی, مے بی کوئی ایک آدھ بچہ ایسا ہوگا جو کہ ہوشیار ہوگا, جو رہ جائے گا, جو ایک آدھ بچی ایسی ہوگی جو نہیں اتنی ہوشیار ہوگی لیکن آ جائے گی. بٹ فار دا موسٹ پارٹ وی کین ڈو دس اینڈ میک دس اے میگنٹ اسکول. So have a system of magnet schools, have a system of vouchers, but we are not serious about education. کیونکہ ہم کو تو نوکریاں دینی ہیں. یہ ملک پاپولیشن سالو نہیں کر سکتا, یہ تعلیم نہیں دے سکتا, یہ لا اینڈ آرڈر سالو نہیں کر سکتا. ان میں کوئی پیسے نہیں چاہیے, جو خرچ کرنے سے زیادہ پیسے نہیں چاہیے. صرف اس میں تھوڑی سی ول چاہیے اور تھوڑی عقل چاہیے. تھوڑی عقل چاہیے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اب ہم جو ہمارا نصاب ہے, کیا اس پر عمل کرنے سے تعلیم پہنچے گی ہمارے عوام میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ محض پروپیگنڈا کے لیے, یہ محض ان کا ایک ایسا ذہن بنانے کی خاطر ہے کہ وہ سوچ نہ سکیں, کہ وہ
بس مانے مانے مانے، اطاعت سب سے اہم چیز ہے ہماری تعلیم میں. تو جب تک تعلیم کا رخ نہیں بدلتا، جتنا بھی پیسہ آپ اس کے اوپر خرچ کریں گے سو ضائع ہوتا چلا جائے گا. اور میرا خیال ہے جو تعلیم کا حل ہے نا، جو اس کی سمت طے کرنی ہے، وہ وہی ہونی چاہیے جو باقی دنیا میں ہے. اچھا چلیے، یہ بہت سے مسائل جس کی آپ نے نشاندہی کی، اور آپ کے حالیہ مضمون میں آپ نے مقابلہ کیا پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا، جو ایک زمانے میں پاکستان کا حصہ تھا اور ہم اس کو اپنے غریب بھائی سمجھتے تھے، لیکن اب وہ ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل گیا. تو آپ کے خیال میں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، اور وہ فرق کیوں بڑھا ہے؟ دیکھیے، میں ویسے اتنی وہ کلچرل ڈفرینسز پہ یا اتنا بلیو نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک انسینٹیوز بہت فرق کر دیتے ہیں. لیکن بنگلہ دیش نے ایک دو چیزیں کی ہیں جو ہم نہیں کر پائے. دیکھیں، بنگلہ دیش از ناٹ اے ڈیموکریسی. ٹھیک ہے، میں نے تو ایکچولی جب مضمون لکھ رہا تھا تو اس میں ڈکٹیٹرشپ لکھا تھا، لیکن وہ جو اخبار والے ڈان والے انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے کہا اتھارٹیرین لکھ دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اٹس این اتھارٹیرین گورنمنٹ. اپوزیشن کی خاتون جو ہے خالدہ ضیاء، وہ بند ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. اور بنگلہ دیش کے اندر بھی نیپوٹزم چل رہی ہے. شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بعد ان کی بہن آئیں گی اور پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ. اور کرپشن وہاں پہ الحمدللہ فرسٹ کلاس کرپشن ہے. ٹھیک. اور میں آپ کو بتاؤں، میں کئی مرتبہ ڈھاکہ گیا ہوں. مطلب سیریسلی اٹس اے ویری ریسورس پور کنٹری. مطلب بہت چھوٹی جگہ ہے، اور آپ اگر ڈھاکے سے 1-1.5 گھنٹے تک ڈرائیو کر لیں تو کبھی بھی روڈ آپ کو کھلا نہیں ملے گا. آپ کو لوگ ساتھ چل رہے ہوں گے، بھینسیں ساتھ چل رہی ہوں گی، مویشی ساتھ چل رہے ہوں گے. مطلب اٹ از اے کنجسٹڈ 1 hour آؤٹ آف ڈھاکہ اٹ از کنجسٹڈ، اینڈ اٹ از جسٹ ناٹ اے سٹی یو ریئلی وانٹ ٹو گو ٹو. لیکن what is the one big difference? Population control. The biggest difference between, آپ اگر پاپولیشن کو کنٹرول کر لینا تو all other variables میں بنگلہ دیش is not superior to Pakistan. اگر آپ صرف ایک کنٹرولنگ فار پاپولیشن. سو نمبر 1 پاپولیشن کنٹرول ہے کہ بنگلہ دیش، جو کہ جیسے ہی بتا دوں کہ 162 سیٹیں تھیں ایسٹ پاکستان کی اور 138 سیٹیں تھیں ویسٹ پاکستان کی. مجیب الرحمان بائی دا وے کڈس 162 میں سے 160 سیٹیں جیتے تھے. 2 سیٹیں انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، ایک مولانا باشانی تھے اور دوسرے کا نام مجھے نہیں پتہ. اور 138 سیٹیں یہاں پہ تھیں، اس میں سے 80-82 سیٹیں بھٹو صاحب جیتے تھے اور باقی دیگر پارٹیاں جیتی تھیں. ہماری 45% پاپولیشن تھی، 46 اور وہ 54 تھے. اب وہ 16 کروڑ ہیں، ہم 23 کروڑ ہیں. ٹھیک ہے. وی کریٹ اے سٹی آف فیصل آباد اینڈ سٹی آف راولپنڈی ایوری ایئر. Every year, a new city of Faisalabad and a new city of Rawalpindi every year. So biggest difference between Pakistan and Bangladesh is population. The second biggest difference between Pakistan and Bangladesh is education. An average Bengali now is educated has 3 years of more education than average Pakistani. 3 سال ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اور کیونکہ وہ 3 سال ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے لہذا وہ 5 سال ہم سے زیادہ زندہ بھی رہتا ہے. لائف ایکسپیکٹنسی بھی ان کی 5 سال ہو گئی ہے. اور جب آپ کی پاپولیشن تھوڑی سی کنٹرول ہوتی ہے، خواتین کو آپ پڑھاتے ہیں، تو آپ کی انفنٹ مورٹیلٹی کم ہو جاتی ہے. جب انفنٹ مورٹیلٹی کم ہو جاتی ہے تو لائف برتھ پر 1000 ویمن بھی کم ہو جاتا ہے. یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. پاکستان میں آپ کو بتاؤں کہ غریب تو ہے، لیکن ہم جتنے غریب ہیں اس سے زیادہ پسماندہ ہیں. ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیسز میں اس سے بھی برے ہیں. اور بنگلہ دیش میں بھی آپ جائیں گے نا تو ان کی حکومت میں دیکھیں کریج ہے. اس نے جو بھی فیصلہ کیا اس نے، مطلب مجیب الرحمان کے مخالف تھے جو 1970 میں جماعت اسلامی کے لوگ وغیرہ، ہم ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتے فیصلے سے، لیکن اس نے اس کو پھانسی سے لٹکا دی. اس نے پولیٹیکل اپوزیشن کو بند کر دیا. بٹ بٹ اس نے اسلام کا نام بنگلہ دیش کے نام سے نکال دیا. مگر بہت ساری چیزیں انہوں نے کر گزری ہیں. پاکستانی حکومت جو یہاں پہ تو مطلب ہم سے پاپڑ بھی نہیں ٹوٹتا. وی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. مطلب کوئی حکومت یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی. ادھر مارشل لا آتا ہے، وہ بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. تو بھائی اگر آپ مارشل لا میں آئے ہو، آپ کوئی مطلب لبرٹیز تو نہیں دے رہے ہو، رائٹس تو نہیں دے رہے ہو، اگر آپ لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس کام کے ہو؟ So the difference between us and Bangladesh is education and population planning. Those are the 2 big things. Is it just that? Beginning, I mean اس کے بعد تو obviously there is more. نہیں، ایک بہت بڑا فرق ہے. جی واضح ہے، مجھے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں. ایجوکیشن
ان کے گلے پر فوج نہیں ہے، ہمارے گلے پہ ہے، اور ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے کشمیر پہ. کشمیر بنے گا پاکستان، اس کے اوپر ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، تینوں جنگیں پاکستان نے شروع کی تھیں، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. سن 47 کی، سن 65 کی، سن 99 کی. کوئی اس سے اختلاف بھی نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہ دانستاً شروع کی تھی. جتنا خرچہ فوج کے اوپر ہوتا ہے، صرف وہ نہیں، لیکن فوج جس طرح سے مضبوط ہوتی ہے اور پھر جس طرح سے وہ اس ملک کے اوپر حاوی ہوئی ہے، جس سے کوئی آج انکار بھی نہیں کرتا، تو یہ ایک بہت بہت بڑا فرق ہے. لینڈ ہولڈنگز آلسو بنگلہ دیش میں. ہاں لینڈ ہی نہیں ہے تو لینڈ ہولڈنگ کیا ہوتی ہے؟ چلیے سوال جواب بعد میں ہوں گے ان کو. اچھا دیکھیں سر، پاکستان کی فوج کے اوپر ہم $8 بلین خرچ کرتے ہیں. سو ہندوستان مثال کے طور پر 64 بلین خرچ کرتا ہے. یہ 8 بلین از ناٹ دی ایشو. جو اصل ایشو ہے فوج کا میرے خیال سے یہ کہ فوج کے انگریس بہت ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر. سول سوسائٹی میں بہت زیادہ انگریس ہے. کچھ عرصے سے آپ دیکھیے گا، ہم جب یہ اپوزیشن میں تھے تو ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کی حکومت میں فوج میڈیا بھی چلاتی ہے، فوج کورٹس بھی چلاتی ہے، فوج وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں کرتی ہے. ایک ایکسکیوز ہے یا ویلڈ ریزن بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. وہ یہ ہے کہ سویلینز آلویز ہیو ٹو لک بیہائنڈ دیئر شولڈرز کہ یار پیچھے فوجی کیا سوچ رہے ہیں، پیچھے فوجی کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے سویلینز اب سمجھتے ہیں کہ ان کی اسپیس محدود ہو گئی. تو جب میں بات کر رہا تھا نا کہ ایک تو عقل بھی چاہیے لیکن ایک ول بھی چاہیے کوئی کام کرنے کا، تو کوئی ول نہیں ہے یہاں پہ کام کرنے کا، اور جو بھی مشکل کام ہوتا ہے پھر آپ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. سو ایک تو یہ پرابلم ہے کہ سویلین بھی کام نہیں کرتے بیکاز آف دا فوج کا انکریس. تو فوج کا مطلب سیریسلی ایز این اکانومسٹ مطلب یہ کہ دا منی یو اسپینڈ آن دیئر سیلریز اینڈ آل دیٹ $8 بلین دیٹس ناٹ ریئلی دا کاز آف آر پاکستانز ایشوز. The issue is ingress in civilian politics. So Fauj should be just doing this thing. آپ اس وقت دیکھیں نا کہ پورا پاکستان جو ہے اس وقت اس چیز پہ ہے کہ سمری آئی سمری نہیں آئی، سمری آئی سمری نہیں آئی، مطلب سیریسلی. اور آپ میں سے کسی کو بھی ایئر فورس کے چیف کا نام نہیں پتا. چلو تو اصل بات جس ہم سوال جواب بہت جلدی شروع کرنے والے، 5 منٹ تو حوصلہ کیجئے، اس کے بعد پھر ہم کھول دیں گے. بنیادی بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، اور اس سیکیورٹی اسٹیٹ کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خوف کی فضا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے رجحانات اس سماج کے اندر پیدا کیے گئے، دانستاً کیے گئے، جس سے ہمارا معاشرہ پیچھے کی طرف چلا گیا. یہ جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 15 سال میں 70,000 اموات ہوئیں، پاکستانی مارے گئے، یہ اس ایکسپیریمنٹ کا نتیجہ ہے جو ناکام ہوا. ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہم افغانستان کو اپنا پچھواڑا بنائیں، اپنی حکومت وہاں پر لگوائیں، جس میں ہم کامیاب ہوئے، لیکن اس کے اثرات اب ہم بھگت رہے ہیں. تو یہ سارے دوسرے اثرات ہیں سیکیورٹی اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے ہم بنگلہ دیش سے اتنے مختلف ہو گئے. اوکے، اس میں تھوڑا سا میں آپ سے وہ کروں گا ڈس ایگری. سیکیورٹی اسٹیٹ کے خلاف تو میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، اینڈ آئی تھنک ایٹ سم پوائنٹ وی نیڈ ٹو موو ٹورڈز اے اکنامک ویلفیئر اسٹیٹ یا اکنامک ڈیولپمنٹ اسٹیٹ، وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہماری اس وقت اکنامک پسماندگی ہے دیٹس ناٹ بیکاز آف سیکیورٹی اسٹیٹ. میں تو سچ مجھ یہ سمجھتا ہوں لیکن چین سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. چین کے اندر بہت زیادہ سیکرٹ پولیس اینڈ سیکرٹ دیس اینڈ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن کم وقت وہ آگے بڑھ گئے اس چکر میں. ہم جو ہے نا تو مطلب سیریسلی اف یو ٹاک اباؤٹ پاکستان as a security state and yet going out you're not safe. If a woman is walking, I mean maybe Islamabad is a little more safe, but it is not still safe. Even in the streets of Islamabad آپ کو نظر نہیں آتی خاتون اکیلی چلتی ہوئی. تو مطلب اگر آپ سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں تو کم از کم یہ تو کر لو کہ سیفٹی تو 100% گارنٹی ہو جانی چاہیے. وہ بھی گارنٹی نہیں ہے یہاں پہ. تو مطلب ان سم سینسز تو اٹس اے وائلڈ ویسٹ. مطلب آج
وہ ایک پروین صاحبہ تھی، پروین رحمان صاحبہ، پروین رحمان صاحبہ، ان کو قتل کر دیا گیا تھا. تو آج پتہ چلی کہ وہ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہی لوگ گلٹی تھے، لیکن 9 سال ہو گئے ان کو. کولڈ بلڈڈ مرڈر تھا ان کا زمین کے چکر میں. وہ تو بیچاری ایک سوشل ورکر تھی اور غریب لوگوں کو آباد کر رہی تھی، اس کو مار دیا. آج اس کے قاتلوں کو یا جو بھی الش قاتلوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن 9 سال میں ہم نے قاتل کو تو ابھی تک نہیں پکڑا نا. یہ کیسا سیکیورٹی اسٹیٹ ہے کہ جس میں سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی ہے؟ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے تو پھر سیکیورٹی اسٹیٹ تو کم از کم سیکیورٹی تو دے دینا پھر 100%. سو آئی تھنک کہ ایکچولی سچی بات بتاؤں میں آپ کو، جب میں نے اپنے اس میں لکھا تھا کہ بہت سارے ملک ترقی کر گئے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کے اندر، بہت سارے ملک پریزیڈنشل سسٹم میں ترقی کر گئے، مارشل لا میں ترقی کر گئے، ہمارے یہاں تینوں ان افیکٹو ہیں. مطلب سیریسلی، مطلب ہم من حاصل قوم جو ہیں وہ نالائق ہیں. نہیں، یہ تو ایک بڑا ہی نیگیٹو نوٹ ہے. لیکن چلیے، میرا آپ سے آخری یہ سوال ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکشن کھول لیں گے کہ ہماری جو فارن پالیسی رہی ہے اس کا کس حد تک ہماری اس زبون حالی سے تعلق بنتا. پہلے ہم نے سب کچھ امریکہ پر چھوڑ دیا تھا اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی وہ کولڈ وار سے فائدہ کرتے ہوئے ہوئی تھی. اب وہ کولڈ وار ختم ہو گئی. اب پاکستان کی کوئی لفٹ نہیں کراتا. تو اگر ہم نے زیادہ آزادانہ خارجہ پالیسی اپنائی ہوتی، کیا آج ہم اس جگہ پہنچے ہوتے؟ جی، میں اب سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکچولی بہت سارے ممالک نے بہت سارے وقت پہ ہیلپ کی ہے، لیکن آج ہندوستان کے اگر دنیا زیادہ وہ کرتی ہے تو دیٹس ناٹ بیکاز کہ ہندوستان کی فارن پالیسی اچھی ہے. ہندوستان کی اکانومی بہت بڑی ہے. جس ملک کے پاس $600 بلین ریزرو میں پڑے ہوں، جو اتنی بڑی مارکیٹ دیتی ہے، تو لوگ اس لیے جاتے ہیں. اگر پاکستان کا، مجھے تو اب پتہ ہے کیونکہ میں وزیر رہ چکا ہوں تھوڑے عرصے تک، کہ جنہوں شرم آتی ہے بار بار پیسے مانگنے کے لیے. مطلب سیریسلی، مطلب یہ کہ آپ، مطلب یہ کہ مطلب یہ کس قسم کی ہم نے فرینڈشپ کری ہوئی ہیں کہ آپ، مطلب کہ سیریسلی، مطلب یہ کہ مطلب یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ منی آؤٹ آف دی عربز، یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ منی آؤٹ آف دا چائنیز، یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ منی آؤٹ آف دا ویسٹرن انسٹیٹیوشنز. I mean, you're always just trying to do that. At some point, I mean, and people have had enough. مطلب seriously, they've had enough. So آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، مطلب maybe a more non-aligned policy would have been better. Maybe a more Western-aligned policy would have been better. Maybe a Eastern Bloc policy would have been better. میرا نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کون سی پالیسی ہمارے لیے بہتر ہوتی. لیکن میرے خیال سے ہمارے مسائل جو ہیں وہ پالیسی کی وجہ سے نہیں ہیں. ہم کو سچی بات ہے کہ ہم نے بہت استعمال کیا ہے ہماری جو بھی فارن پالیسی کو ٹو گیٹ منی فار پاکستان. آج بھی $30 بلین سے زیادہ چائنا اور چائنا کے بینکوں نے ہم کو دے رکھا ہے. سعودی عرب نے ڈپازٹس دے رکھے ہیں، یو اے ای نے ہم کو ڈپازٹس دے رکھے ہیں، قطر نے ہم کو انویسٹمنٹس کے وعدے کر رکھے ہیں اور دیگر چیزیں کرتے رہتے ہیں. IMF نے پیسے دے دیے. مطلب پاکستان دنیا کا 5th لارجسٹ کریڈیٹر ہے، ڈپازٹ لینڈر، بوروور ہے فرام دا ورلڈ بینک. 23 پروگرام IMF میں کر چکے ہیں. مطلب سو آئی مین، ہم نے دنیا کے پیشنٹس کو ٹیسٹ ضرور کیا ہے ہماری ریکوائرمنٹ سے. آخری کے بعد ایک آخری سوال. اب حکیم کی آخری ہے. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ اس دفعہ ڈیفالٹ ہوگا یا اب اور کتنا وقت گزرے گا جس کے بعد اس کا خدشہ دوبارہ پیدا ہوگا؟ دیکھیے، جس دن عمران خان نے IMF سے معاہدہ توڑا تھا، جو دسمبر میں معاہدہ کیا تھا، فروری میں توڑا تھا، تو خان صاحب نے ایک پاکستان کو ایک پٹری پہ چلا دیا تھا جہاں پہ ڈیفالٹ پاسبلٹی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، میں نے آ کے جتنی کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کی، اور ریلنٹلیس کرٹیسزم ہوتا تھا میرے اوپر. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو بچایا ہے. لیکن یہ ہم نے اس وقت بچا لیا، IMF سے ٹرانچ لے لی، سب چیزیں کری، لیکن بار بار آپ کو یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اگلی ٹرانچ آئے گی، پھر ایک امتحان بار بار.
IMF بھی بار بار امتحان میں ڈالتا ہے لیکن امننٹ ڈیفالٹ بالکل نہیں ہے، لیکن اگر ہم وہ چیزیں کر دیں یا کرتے رہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تو پھر بھی انشاءاللہ we will be fine، لیکن وہ چیزیں کرنی لازمی ہیں، اور اس وقت مطلب کچھ چیزیں واٹ از دا نیچر آف دا ٹرائل، تھوڑا سا بتائیے لوگوں کو، اس کے بعد میں نہیں بولوں. جی واٹ از دا نیچر آف دا ٹرائل، وہ IMF ہم سے کیا تقاضے کرتی ہے، مطالبے کرتی ہے؟ IMF بیسکلی اب جیسے یہ نا کہ IMF بولتا ہے کہ آپ کا ایک پرائمری کم از کم سرپلس ہونا چاہیے، جو 5 سال پہلے ہم نے IMF سے ایگری کرا تھا کہ آپ اگر انٹرسٹ کو نکال دیں تو جتنے آپ کے اخراجات ہیں انٹرسٹ کو نکال دیں، 4000 ارب روپیہ آپ نکال دیں تو اس کے بعد جو آپ کے اخراجات ہیں اتنے آپ کے ایکسپینس ہونے چاہیے. تو بجٹ پہ ہم نے کر دیا 152 ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ دکھا دیا. اب IMF نے آپ سے ایگری کر لیا ایک بجٹ، IMF نے کہا آپ اس بجٹ پہ تم خود اس پہ اسٹک کرو، اگر آپ نے مزید خرچے کرنے ہیں تو کریں، لیکن پھر کہیں سے آپ مزید ٹیکسز بھی جمع کر لیں. ٹھیک ہے، آپ نے IMF سے بات کی کہ ہم بجلی کا ریفارم لائیں گے، 1.5 سال سے 2 سال سے بجلی کے ریٹ نہیں بڑھے تھے، ہم نے کہا بجلی کے ریفارمز لائیں گے جس کے اندر ریٹ بڑھائیں، بالکل ریٹ بڑھائے. IMF سے بات ہوئی، اس کے بعد جب بہت زیادہ بل آ گئے، پرائم منسٹر نے مجھے فون کیا کہ مستر یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں پتا تھی کہ بجلی کے اتنے بل بڑھ جائیں گے. تو ہم نے میں نے IMF سے بات کی کہ غریب لوگوں کو اتنا ہم نہیں کر سکتے بل. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے کے لیے ڈیفر کر دو، اس کے بعد اکتوبر میں ٹکڑوں میں کچھ کر لینا. لیکن وہ آپ نے نہیں کیا. ہم نے بات کی تھی انکم ٹیکس کے اوپر کہ اس کے بعد مجھے روکا گیا کہ اس وقت نہ لگاؤ، تو ہم نے اکتوبر تک ڈال دیا تھا ریٹیلر کے اوپر ٹیکس، لیکن پھر وہ اکتوبر میں ٹیکس نہیں لگا. تو IMF بیسکلی آپ کو بولتی ہے کہ اس وقت دس از ناٹ دا ٹائم ٹو آرٹیفیشلی مینیج دا کرنسی اور ٹو پراپ اپ دا کرنسی ایڈمنسٹریٹولی اینی وے. لیٹ دا کرنسی سلائڈ اف اٹس سلائڈنگ، اف اٹس ناٹ سلائڈنگ دیٹس فائن، جو بھی مارکیٹ بولتی ہے. دوسرا IMF بولتی ہے کہ جو تم سے بجٹ ایگری کرا ہے، جو تم نے ایگری کرا ہے بجٹ، جو تمہاری اسمبلی نے پاس کیا ہے اس پہ اسٹک کرو، دیٹس اٹ. آپ نے ایکسٹرا خرچہ کرنا ہے، ایکسٹرا ٹیکس لگا دو، ٹیکس زیادہ آ رہا ہے تو تھوڑا خرچہ زیادہ کر لو. اور یہ جو اور اگر آپ نے ایکسٹرا خرچہ کرنا ہے اس کی بھی نوعیت دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم نے 70 ارب روپے دیے تھے غریب لوگوں کو تو میں نے IMF سے بات بھی نہیں کری. پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے تھے کہ 50,000 روپے دے دیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے، جب اٹھ کے جا رہے تھے تو مجھے بولنے 50 تو میں نے 30 دے دوں. میں نے کہا نہیں سر، میں نے 25,000 روپے دیے. کہ میں نے کہا 25,000 روپے سر آپ فی 40 لاکھ خواتین کو، ہیڈ آف ہاؤس ہولڈس کو سندھ اینڈ بلوچستان میں اور پنجاب کے ایک ضلع میں اور KP کے ایک ضلع میں جو فلڈ افیکٹڈ تھے، ان سب کے اندر ہم نے 40 لاکھ خواتین کو BIS کے تحت 25,000 روپے دیے پاورٹی اسکور کے حساب سے. ٹھیک ہے، 70 ارب ہم نے دیے. ہم نے کسی سے بات بھی نہیں کری. IMF بھی ڈزنٹ سے اینی تھنگ، کیونکہ یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے غریب ترین لوگوں کا جن کا گھر اجڑ گیا. آپ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. 100 200 300 ارب روپے جو آپ نے فلڈ پہ خرچ کیا، نو بڈی کیئرس. لیکن اس فلڈس کے خرچے کے علاوہ آپ جا کے مطلب اگر آپ ایسے ہی بجلی سستی کر دیتے ہیں، ٹیکسٹائل ملوں کو بریک دے دیتے ہیں، تو وہ تو پھر مطلب دیٹ جسٹ سو دیٹ آلسو IMF سیز کہ ٹھیک ہے آپ کو دینا ہے اگر کسی کو دے دیں، لیکن پھر آپ پیچھے سے ٹیکس لگا دیں. سو یہ ایک ہے. اور پاکستان کی تھوڑی سی کریڈیبلٹی کم ہو گئی ہے. کثر نفسی سے میں نے کام لیا جب کہا تھوڑی سی. ٹھیک. تو اب ہم ڈسکشن کھولتے ہیں. اس کے کچھ ضابطے ہوں گے، وہ پہلے بھی آپ نے سنے کہ جب تک مائک آپ کے پاس نہ پہنچے اس وقت تک آپ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ یہ لائیو جا رہا ہے. تو ہاتھ کھڑا کریں اور مائک آپ کو پہنچا دیا جائے گا. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مطلب کہ یہ چند سالوں میں ہم نے فیس کیا انٹرنیشنل ڈیزاسٹر جس طرح COVID-19، پھر انٹرنیشنل کانفلکٹ رشیا یوکرین. میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر، پاکستان کیوں سر یہ کوئی بھی انٹرنیشنل کانفلکٹ کی وجہ سے اتنا زیادہ سفر کیوں کرتا؟ اب رادر دین بنگلہ دیش، انڈیا، وہ بھی تو سر دے آر آلسو ڈیولپنگ کنٹریز. اب میں وہاں پہ کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے تو یہ جو ابھی انٹرنیشنل یہ کانفلکٹ ہوا اس کی وجہ سے جو انفلیشن ہے انڈیا میں 5% تک چلا گیا، اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 30% میں چلا گیا. تو سر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ کتنے زیادہ سفر کرتے اور اس کے کیا سولوشنز ہو سکتے ہیں؟ ہم اس لیے زیادہ سفر کرتے ہیں کہ ہم آلریڈی بڑے کمزور کہہ لیجیے یا پریکیریس کنڈیشنز میں کہہ دیجیے، ہمارے پاس کوئی ریزروز نہیں ہوتے. ہماری ویسے ہی بڑی خستہ سی حالت ہوتی ہے، تو جو اکانومی ویسے ہی بڑی ولنریبل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اور ولنریبل زیادہ جلدی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہمارے پھر یہاں پہ مہنگائی آ جاتی ہے.
اب یہ جو رشیا یوکرین کا کانفلکٹ ہوا اس کے ساتھ ساتھ ایک کموڈٹی سپر سائیکل ہے. اب آپ دیکھیں کھانے پینے کا تیل مہنگا ہو گیا, $1700 کا ہو گیا تھا پام آئل, اب شاید $1100 کا ہو گیا. یہ چیز $600-700 کی ہوتی تھی, تو گھی اس لیے مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, دیگر چیزیں مہنگی ہو گئیں. سو ہم کیونکہ ایک غریب ملک ہیں, تو جس طرح آپ اس طرح دیکھ لیجئے کہ اگر مہنگائی آتی ہے تو ایک امیر آدمی ہوگا اور ایک غریب آدمی ہوگا. تو امیر گھرانے کے اندر شاید اتنا فرق نہیں پڑے گا, ان کو بھی مہنگائی لگے گی, لیکن غریب گھرانے پہ زیادہ فرق پڑے گا. ان کی خوراک کم ہو جائے گی, ان کے بہت مسائل ہو جائیں گے. تو اس طرح ایک غریب ملک ہے, اس کو دنیا کے اندر جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو بہت افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں افیکٹ آ رہا ہے. ہندوستان میں بھی افیکٹ آیا ہے, بیماری کا, کووڈ وغیرہ کا تو ہر جگہ پہ افیکٹ آیا, لیکن پاکستان کیونکہ غریب ملک ہے تو زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سر جس طرح سے آپ نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا کمپیریزن کیا ہے کہ وہاں پہ اسکل ایجوکیشن اور وومن امپاورمنٹ پر خاص کر زیادہ توجہ دی جاتی ہے, تو اس کو مطلب نہیں دیکھ رہے, مطلب یہاں پہ اس طرح کے لیجسلیشنس کیوں نہیں کر رہے ہیں, کون سی چیز یہاں پہ سر ہمیں ریسٹرکٹ کر رہی ہیں اس طرح کرنے سے؟ بیٹا دو الگ الگ باتیں ہیں. جو ایجوکیشن کے اندر جو ہے نا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ایگزسٹنگ بیوروکریسیز کا صوبوں کے اندر, کہ جو کہ چاہتے ہیں کہ وہی سسٹم رہے اور وہ نئے سسٹمز کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. لیکن یہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ خود ڈیمانڈ کریں حکومت سے کہ آپ یہ سسٹم ختم کریں. آپ یا تو اسکول بورڈز کو پاور دے دیں, پیرنٹس کو, اور آپ پیسے دیں, یا آپ ان کو واؤچر دے دیں تو پیرنٹس کہیں پر بھی بھیج سکیں. نمبر ایک. جو ویمن امپاورمنٹ کی بات آپ نے کری ہے, بڑی اچھی بات کی ہے. یہ مجھے نہیں پتہ, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگوں کی سوچ ہی چھوٹی ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ابھی تک پرائرٹیز کا تعین ہی نہیں ہوا ہے. جب تک ایک معاشرہ ایجوکیشن, سپورٹس, ہیومن رائٹس, ٹورزم اور بزنس لابنگ کی طرف نہیں آتا, اب تک تو معاشرہ کسی آغاز یا سویلائزیشن کے اندر سٹیپ ہی نہیں کرتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے, انسٹیٹیوشن یہ بذات خود ابھی تک سٹیبل نہیں ہوا ہے. جب کسی ملک یا ریاست یا قوم کا یہ سب سے بڑا ادارہ, عوامی نمائندہ ادارہ, جب وہ بذات خود سٹیبل نہیں ہوگا تو اکانومی کیسے سٹیبل ہوگی؟ اور جو سوال یہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ اور چائنا پر خالی کیوں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یورپ پورا جو وہ 99 کے بعد ہم سے ناراض ہے اور کوئی انویسٹمنٹ وہاں سے نہیں آ رہی ہے. جی میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو آخری والی آپ کا جو سوال تھا کہ یورپ نے ایکچولی ہم کو وہ دے رکھا ہے, GSP+ دے رکھا ہے, وچ از اے پریفرنشل ٹریڈ ٹریٹمنٹ, جو کہ بڑا اچھی مرات ہم کو دے رکھی ہے, سچی بات ہے. اور ابھی ہم کو اگلے سال اس کو رینیو کرنا ہے. اس میں 2-4-6 ہیومن رائٹس کنڈیشنز ہیں, ویسے ہی ہم کو مان جانی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا جاپان جو ہے وہ ہمارے چیزوں پہ ڈیوٹی لگاتا ہے. امریکہ کے اندر بھی وہی فرسٹ پریفرنسز نہیں ملی ہوئی. انفیکٹ یورپ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پریفرنس دی ہوئی ہے یورپ نے ہم کو. ٹریڈ تو ہم کرتے ہیں یورپ سے, یورپ ہمارا سب سے بڑا بائر ہے, لیکن جو چین اور امریکہ شاید ایک تھوڑا سپر پاور کے کچھ ریس میں پھر آ گئے ہیں, تو شاید آئی ڈونٹ نو. لیکن جو جتنی سرمایہ کاری چین نے ہمارے یہاں کی ہے اتنا کسی ملک نے نہیں کی. یہ بات تو درست ہے آپ کی. انڈیا سے ٹریڈ کی کوئی امید بنتی ہے؟ میں جب یہاں پہ فلڈز آئے تھے بہت, تو یہاں پہ ٹماٹر ایک دن $400 کا ہو گیا تھا, پیاز بھی $300 کی ہو گئی تھی. تو میں نے خود یہاں پہ بیان دیا کہ ہندوستان سے ٹریڈ کرنا چاہیے. میری پی ایم صاحب سے بات ہوئی, اور اس کے بعد میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ ہم فلڈز کے دوران ہندوستان سے خریدنے کے لیے تیار ہیں. پی ایم صاحب ذرا سا ریلکٹنٹ تھے, آئی واز اے لٹل مور اوکے ود اٹ. لیکن کسی ہندوستان کے وزیر نے اور ہندوستان ٹائمز میں مجھے پتا ہے کہ وہ ٹویٹ میرا جو تھا وہ پبلش ہوا تھا. اس ملک کا میں وزیر خزانہ تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ریڈی ہیں آپ سے چینی اور آپ کچھ سبزی وغیرہ لینے کے لیے. اور انٹرنیشنل ایجنسیز ہم کو کہہ رہی تھی کہ ہم کو لانے دو وہاں سے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن کسی بھی ہندوستان کے وزیر نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا اس پہ. تو بلکہ مطلب سچی بات یہ کہ انہوں نے ذرا بھی ہاتھ نہیں ہمارا پکڑا. اگر ہم نے کہا کہ انٹرنیشنل ایجنسیز چاہ رہی ہیں ہم ارادہ کھول دیں گے. اور میری اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ازبیکستان کے اندر ہندوستان کے فارن منسٹر سے اس بارے میں بات بھی ہوئی تھی.
تو انہوں نے کچھ کرا نہیں ہے. میں تھوڑا سا اس میں سچی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی مختلف فورسز ہوتی ہیں, پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں. پاکستان میں ہندوستان از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. یہ ہم جو بات کرتے ہیں نا, مطلب یہ کہ پاکستان میں آپ کو اینٹی انڈین بات کر کے ووٹ نہیں ملتا ہے. ہندوستان کے اندر اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستان بات کر کے بی جے پی کو ووٹ ملتا ہے. سو بی جے پی از ویری ریلکٹنٹ ٹو ایکچولی نارملائز ریلیشنز ود پاکستان آلسو. ایک اور دوسرا یہ کہ ابھی تھوڑی سی ہماری جب معیشت کی وہ چیز ویک ہے نا, تو وہ تھوڑا سا اور زیادہ ریلیکٹنٹ ہو گئے. تو آئی تھنک کہ کچھ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم رائٹ ناؤ فار بیٹر ریلیشن ود انڈیا. سر میرا نام شہاب ہے. ایک کمنٹ ہے اور ایک کوشچن ہے. جی, کمنٹ یہ ہے کہ سر وی آر نیشن لیونگ بیونڈ مینس کا کیس ہے, اسٹیٹ لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ, اپنے پرسنل لیول پہ بھی. وی کانٹ افورڈ اٹ, وی بائی اٹ بیک بورنڈ سی. اور ایک میرا کوشچن یہ ہے سر کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اکانومی. میں 1 مہینے سے کوشش کر رہا ہوں, میرے کچھ جیپنیز گیسٹ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں 20 دن کے لیے, $25,000 20 دن میں خرچ کر کے چلے جائیں گے. بٹ دے آر انیبل ٹو کم. ایوری ٹائم دیئر ایمبیسی سیز ڈونٹ کم ٹو اسلام آباد, ڈونٹ کم ٹو گو ٹو لاہور, ڈونٹ گو ٹو کراچی, دیر دھرنا. وائی کانٹ وی گورنمنٹ ڈیسائڈ کہ موٹر وے کے باہر 400 ایکڑ زمین پہ ایک پلے گراؤنڈ بن گیا ہے, سب دھرنے وہیں کریں گے. نو بڈی از الاؤڈ ٹو اینٹر ان دا مین سٹی, چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو, چاہے نون لیگ کی ہو, چاہے پیپلز پارٹی کی ہو. دے آر ناٹ الاؤڈ. کوئی دھرنا, کوئی مسلم, کوئی یہ جو سر کٹانے والے لوگ ہیں محمد کے نام پہ, وہ سب جائیں اس 400 ایکڑ کو بھریں, وہاں باتھ روم بھی دیں ان کو, وہاں ان کو اسٹیج دیں, اینڈ یو ڈیسائڈ فار گڈ. اس کا ملٹری ایکشن ہو کہ اف somebody tries to enter in the city. ہمارے تمام کاروبار بند ہیں, ہوٹلز بند ہیں. The doctor in Shifa says I'm not letting any patient because the patient can't come. Can't you tell this thing to the government level that they should just finish for all, اور ایک ڈیسائڈ کر لیں کہ بھئی ہم بہت باز آ گیا اب ان چیزوں سے. نہ پیپلز پارٹی آئے گی, پیپلز پارٹی آئی پورا دھرنا لے کے کراچی سے, اس کے بعد ٹی ایل پی آ گئی, پھر بیچ میں وہ آ گیا مولانا, اور اب یہ عمران صاحب 1 مہینے سے ہمیں سولی پہ لٹکایا ہوا انہوں نے. یہ اس کا پولیٹیکل سولوشن اس کا اس طرح تو آئی تھنک کہ دیکھیں کوئی بھی, ویسے میں کہتا ہوں دھرنا کروانا بہت مشکل ہوتا ہے. مطلب 800,000 2,000 آدمی سے زیادہ رکھنا اسلام آباد کے اندر 3 دن سے زیادہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ 200-300 لوگوں سے بہت 500 لوگوں سے بہت تقریب کاری کر سکتے ہیں. جس دن عوام یہ سوچے گی کہ جو سیاسی لیڈر یہ کر رہا ہے وہ بہت غلط ہے اور اس سے ٹرن آف ہو جائے گی, تو یہ خود بخود بند ہو جائے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وقت آپ دھرنے کرتے ہیں, آپ سے یہ ٹرن آف نہیں ہوتے لوگ. اگر خان صاحب دھرنے کرتے ہیں 2014 کے اندر, مجھے یاد ہے کہ جب دھرنا کرتے تھے, اسلام آباد کتنا خوبصورت شہر ہے, اینڈ وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ باتھ روم بنے ہوئے تھے, اور مطلب بہرحال تو مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا. یوز ٹو چاہتا تھا میں جب دفتر تو وہ سامنے پہاڑ اتنے خوبصورت نظر آتا ہے, نیچے یہ گندا سین ہوتا تھا. لیکن وہ اس کو عمران خان کو عوام نے اس کی سزا نہیں دی. عوام نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو. تو ہم لوگوں میں بھی یہ تھوڑا سیوک سینس ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ایکچولی چیز یہ کر رہا ہے, اگر روڈ کے بیچ میں کوئی بند کر کے بیٹھا ہے, تو اٹ از اوکے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر یہاں پہ کسی چھوٹے سے روڈ پہ رانگ سائڈ جانا شروع کر دیں تو کوئی لوگ اس کو آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ کیا کر رہے ہو, تھوڑی سی بلکہ جگہ دے دیں گے کہ چلو اس کو نکلنے دو. سر 2 آبزرویشنز ہیں. جی, آپ نے فرمایا کہ جو بی جے پی ہے اس کا اینٹی پاکستان سٹانس ہے, لیکن سر بات یہ بھی ہے کہ جب واجپئی لاہور آیا اور اس کے بعد وہ مینار پاکستان پہ بھی گیا اور اس نے پاکستان کی کریشن کو افرم کیا, تو اس کے 2 مہینے کے بعد آپ نے کارگل کر دیا. مودی بی جے پی کا لیڈر, وہ لاہور آیا, نواز شریف سے ملا, اور اس کے 1 ہفتے کے بعد آپ نے پٹھان کوٹ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. انہوں نے تو اپنا کیریئر دو پہ لگایا اور وہ پاکستان آئے, اور اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ آپ نے وہاں پہ دہشت گردی کروا دی. ایک دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 8,000 ارب ڈالر ہے ملٹری بجٹ, 8 ارب ڈالر, سوری, یہ تقریباً کوئی 15-16 ارب روپے بنتا ہے, جو کہ پنک بک میں لکھا جاتا ہے. لیکن حقیقت میں یہ کوئی تقریباً 2,500 سے 3,000 روپے ہے, جس میں کہ وہ جو بلک ایلوکیشنز ہیں وہ شامل نہیں ہیں, جس میں جو ملٹری
کا بجٹ جاتا ہے منسٹری آف انٹیریئر سے پیراملٹری کے لیے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. جو مثال کے طور پہ الیکشن ڈیوٹیز ہیں یا فلڈ ریلیف کے آپریشنز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کو بھی شاید علم نہ ہو کہ کراچی میں قائد اعظم کے مزار کا سارا جو بجٹ ہے وہ 5 کور کے پاس جاتا ہے، وہاں سے خرچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سر آپ کو میں آخری بات مجھے نہیں پتا تھی. میں آپ کو اگر گنوانا شروع کروں تو اتنے ہیڈز بنتے ہیں. اسپیشل پروجیکٹس، جی الخالد کا اسپیشل پروجیکٹ ہے، یہ جی JF-17 تھنڈر کا اسپیشل پروجیکٹ ہے، 500 ارب اس کا دے دیں، 500 ارب اس کا دے دیں، تو یہ تو کوئی 2.5 سے 3,000 ارب بن جاتا ہے. 6,000 ارب روپیہ FBR اکٹھا کرتا ہے اندازاً، اس میں سے 2.5 سے 3,000 فوج لے جاتی ہے اور تقریباً 3,000 ہمارا ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے. باقی ہم سارے جو ہیں وہ ادھار کے اوپر اور IMF کے اوپر چل رہے ہیں. یہ ایکچولی یہ اتنے پیسے نہیں ہیں، مجھے آئی ایم اویئر آف اٹ، آئی ایم ناٹ گونا گیٹ انٹو دس. اور یہ جو اسپیشل پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کے بجٹ سے ہوتے ہیں، لیکن یہ رائٹ کہ پیسے اتنے نہیں ہیں. لیکن قائد اعظم مزار کا مجھے نہیں پتا تھا پھر کا، یا آئی کین کنسیڈ دیٹ. جو سوری آئی واز گونا سے سم تھنگ ٹو واٹ یو ور سیئنگ بٹ اکانومی کی طرف واپس آتے ہیں. 8 ارب ڈالر کے اس وقت ہمارے ریزروز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ بھی مانگے تانگے کے پیسے جو ہے وہ موجود ہیں. جبکہ ہمارے پڑوس کے اندر 600 ارب، آپ نے بھی فرمایا کہ 600 ارب ان کے پاس ہیں. 480 ارب جو ہے ویتنام جیسی اکانومی کے پاس، آپ نے بتایا 480 ارب ان کے پاس جو ہے موجود ہیں. 50 ارب سے زائد جو ہے وہ بنگلہ دیش کے پاس موجود ہے. تو اس کی کوئی وجوہات جو ہیں وہ ہیں جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے راستہ تو تبھی تلاش کریں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ پرابلم کیا اور آپ اس کو فیس کریں گے. 130 ارب کے لگ بھگ اس وقت آپ کا جو ہے کل بیرونی قرضہ ڈالرز کے اوپر 130 ارب کے لگ بھگ ہے، جو مشرف کی گورنمنٹ کے پاس تقریباً 35 یا 36 ارب کے قریب تھا. جب مشرف کی گورنمنٹ گئی تب ڈالرز بھی آ رہے تھے. 3 حکومتوں کے اندر یہ 136 ارب کے پاس پہنچ گیا، جبکہ فارن ریزروز آپ کے آ گئے 8 ارب کے پاس. اب اس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے 9500 آپ کا ٹوٹل بجٹ ہے. جس طرح ابھی وسیم صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ 4,000 ڈیٹ سروسنگ میں چلا گیا. چلیے آپ 2500 نہیں کہتے، 2,000 کر لیتے ہیں. 2,000 آپ کی فوج کے پاس چلا گیا. 3500 میں آپ نے تعلیم بھی دینی ہے، صحت بھی دینی ہے. مسائل تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہی مسئلہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ آپ کے پاس پے پال نہیں ہے، IT کی آپ نے بڑھانی ہے. اس کے کیا بنیادی جو آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں جو فری لانس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، کیا کسی نے پالیسی بنائی؟ مجھے 3 لوگوں میں سے بتائیے کہ اس ملک کے اندر آپ کی نظر میں 1 2 3 ذمہ دار کون ہے؟ فوج، بیوروکریسی، پولیٹیشین. 1 2 3 بتائیے کہ سب سے زیادہ ذمہ دار کون ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے؟ تھینک یو. اچھا مائک اب پیچھے جائے گا. نہیں. اوکے، سو یہ آپ کی بات ایک دم 100% درست ہے، 100% درست ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ جو حیرت کی بات ہے شاید یہ نہیں ہے کہ جو ہول ہے اٹس لیس دین سم آف دا پارٹس. اگر آپ پارٹس مطلب پارٹس آر مور دین دا ہول. سو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ آئی ہیو میٹ سم ونڈرفل بیوروکریٹس. اسلام آباد میں بھی میں کام کیا، لاہور میں بھی میں نے کام کیا. ونڈرفل بیوروکریٹس، انٹیلیجنٹ، آنریبل، آنیسٹ، ہارڈ ورکنگ پیپل. لیکن ملک اتنا آگے نہیں بڑھتا. دیر آر سم ویری فائن پالیٹیشینس، آئی سویئر ٹو یو، ٹھیک ہے، ان آل پولیٹیکل پارٹیز، ٹھیک ہے. اور یہ جو تہمت لگتی ہے نا کہ یہ چور ہیں، کچھ ضرور ہوں گے چور، کچھ نہ کچھ لوگ، لیکن زیادہ تر لوگ چور نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو گھڑیاں واپس کر دیتے ہیں. Anyway, but the point is, and then I've met a lot of military generals who really are sincere about Pakistan. ٹھیک ہے. سو یہ کہنا کہ کون 1 2 اور 3 ہوگا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن تینوں رسپانسبل ہیں ایبسولوٹلی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورننس کا اسٹرکچر خراب ہے پاکستان کا. میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ ملٹری کو آپ نے اس ڈر سے ہٹانا ضروری ہے. آپ یہ سویلین اسپیس سے ہٹانا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیپرا فار انسٹنس جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. میں اوگرا سمجھتا ہوں ختم کر دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پیمرا بھی ختم کر دینا چاہیے. اور ان کے اندر نئی آفیسز بنا دینی چاہیے کہ جو نمبل ریگولیٹرز ہوں. امریکہ کے اندر جو FTC کے اندر فیڈرل ٹریڈ کمیشن کے اندر ریگولیٹرز بیٹھے تھے، وہ MIT کے اندر ٹینیٹ پروفیسرز ہوتے تھے اکنامکس کے، اور وہ جا کے وہ وہاں پہ ریگولیشن کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ نے ایک پروونس سے ایک آدمی آیا ہوا ہوتا ہے جو کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کا کزن ہوتا ہے. مطلب سو quality of مین پاور, quality of human resources is not good in Pakistan.
But nonetheless, the system is really archaic. We have to rethink. जैसे कंपनी सही नहीं कर रही होती तो वो मैकेंजी से कंसल्टेंसी करती है ना, हमको किसी से कंसल्टेंसी करनी चाहिए कि यार हुकूमत को किस तरह ठीक करे। हुकूमत बिल्कुल सही नहीं चलती है। मैं आपको बताऊं कि जो आप कोई मसला उठा लें, बजट डेफिसिट का मसला है, क्रेडिट डेफिसिट का मसला है, पावर्टी का मसला है, लोकल गवर्नमेंट गवर्नेंस, आपने 18वीं तरमीम करी, इसका मकसद ये होता है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करो। एक लोकल गवर्नमेंट एम्पावर नहीं, ये सारे प्रोविंसेस को चले गए, प्रोविंसेस को आपने पैसे दे दिए, प्रोविंसेस कोई टैक्स अपना नहीं जमा करते और सारे वफाक के पैसों पर रह रहे हैं। उसके बाद वो तालीम भी सही नहीं दे रहे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, जाने लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाएं, पेरेंट्स को एम्पावर करें। इन्हीं पैसों के अंदर आप बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। और आप बिल्कुल मतलब ये कि ब्यूरोक्रेसी है, मतलब वाई इज देयर नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, मतलब 17 ग्रेड से अंदर एक मरतबा अगर आदमी आ जाता है और कुछ भी ना करे तो 22 ग्रेड तक पहुंच जाएगा, कुछ ना करे तो, कुछ करेगा तो भाई केस पे रोक दिया जाता है। सो बट इट्स ट्रू। सो द थिंग इज कि व्हाई नॉट चेंज इंसेंटिव्स, व्हाई नॉट गिव द गवर्नमेंट पावर टू कि भाई आपको हम फायर कर सकते हैं, 17 से 18 में कम से कम कोई कमीशन बना के फायर कर लो। फिर उसके बाद एक और आखिरी, जो आपने 3 मुजरिम अच्छे सही ढूंढे हैं, फौज, बिजनेस, अपने 2 मुजरिम में आपको और नाम बता दूँ, फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, आपने 3 मुजरिम, 2 मुजरिम और भी हैं, जुडिशरी भी मुजरिम है। ऐसी चीज़ों के ऊपर स्टे ऑर्डर दिए होते हैं कि जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो फौज भी मुजरिम है, और सॉरी अपने जुडिशरी भी मुजरिम है, 4 और ये कि बिजनेस वाला भी मुजरिम है। ये 5 मुजरिम है। सच्ची बात यह है कि 5 मुजरिम है। और फिर अगर एक छठा इजाजत दे तो मौलवी साहिबान भी मुजरिम है। यहाँ बैठे हुए अतार रहमान का नाम तो लेना जरूरी नहीं है ना। नहीं, सब मौलवी नहीं, मतलब सारे बिजनेसमैन, सारे फौजी, सारे ब्यूरोक्रेट्स। मैं जस्ट कह रहा हूँ कि मतलब हम सब जितने लोग पावर में हैं, किसी ने पाकिस्तान को आगे नहीं चढ़ाया। आपने हमें बहुत अच्छा एनालिसिस दिया पाकिस्तान के मौशी मसलों का, लेकिन आपने जो उसके लिए सॉल्यूशंस रिकमेंड किए हैं वो वही न्यू लिबरल सॉल्यूशंस हैं जिनके नतीजे में हमने देखा कि अमेरिका में इनइक्वालिटी स्काई रॉकेट कर गई है। तो और जिनको अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो कम से कम मेरी नज़र में जो गरीब है उसकी परचेजिंग पावर पे और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मज़ीद बिगड़ जाएगी। तो क्या इनसे बेहतर नहीं है कि हम उन इश्यूज़ को टैकल करें जिनकी वजह से हमारी स्टेट इनफेक्टिव है, और हम ऐसे एक मोड ऑफ डेवलपमेंट की तरफ मूव करें जो कि प्रोग्रेसिव है, इंक्लूसिव है और एटलीस्ट सोशल डेमोक्रेटिक या वेलफेयर स्टेट की तरह का है? शुक्रिया। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, थैंक यू सो मच, दैट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड वेरी वेल स्टेटेड। सो एक तो आपके लिए तारीफ। मैं आपके मौक़िफ़ से डिसएग्री करता हूँ कम्प्लीटली, लेकिन ये कि मतलब बात आपने मौक़िफ़ बड़े अच्छी तरह प्रेजेंट किया है। देखो मैं हूँ न्यू लिबरल, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब ठीक है, मतलब मैं झूठ नहीं। देखो लेकिन जो आपने बात की ना कि इंक्लूसिव स्टेट होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। अब मैं आपको एक सोशलिज्म के बारे में बताऊँ बात। इंग्लिस्तान के अंदर जब 1970 में पूरी दुनिया में बड़ा सोशलिज्म का बड़ा रिवाज था, बहुत, इट वॉज वेरी फैशनेबल, राइट। तो इंग्लैंड में जो सोशलिज्म होती थी ना, इसको कहते थे प्रोड्यूसर, कुछ लोग कहते थे ऐसे मजाक उड़ाने के लिए कि इट इज़ प्रोड्यूसर सोशलिज्म। व्हाट इज़ प्रोड्यूसर सोशलिज्म? Producer socialism is socialism for the benefit of the producers of goods and services, not for the benefit of consumers of goods and services. So, PIA is an example of producer socialism. कि PIA वो 12,000 लोगों के लिए तो अच्छी है जो PIA के अंदर परमानेंट एम्प्लॉई हैं, 10,000 लोग हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के 22 करोड़ सारिफ हैं उसके लिए PIA का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जो आपकी स्कूलें हैं वो उन टीचरों के लिए तो बहुत अच्छी है या उन ब्यूरोक्रेसीज के लिए तो बहुत अच्छी हैं जो चलाती हैं। और मेरा ताल्लुक़ क्योंकि सिंध से है तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दर्द होता है ये बात करते हुए। यहाँ पे सच्ची बात यह है कि कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस इज़ मच बेटर, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये जो असल बेनिफिशरी है एजुकेशन सिस्टम का, वो क्या बच्चा है जो तालीम हासिल कर रहा है, कि जो 10वीं के बाद परसेंटेज नहीं निकाल सकता और जिसका आपने वक्त ज़ाया किया है, या वो है तालीम का असल बेनिफिशरी वो है सिस्टम का कि टीचर है जो कि जा नहीं रहा, या पॉलिटिशियन है जिसने गोश्त स्कूल पे नाम लिखाए हुए हैं अपने टीचरों के। तो हमने जितने भी इस सोशलिज्म के प्रोजेक्ट्स किए ना, ये तो प्रोड्यूसर सोशलिज्म है। आप इंक्लूसिव करें, आप बच्चे को वाउचर दें, उसको प्राइवेट स्कूल में जाने दें। अगर मिफ्ता इस्माइल अपने बच्चे को कहीं भेज सकता है तो सरकार दे दे, और अगर उसका बच्चा वो जो 2% बच्चे जो कि बहुत होशियार है उसको तो बेहतरीन स्कूलों में भेजो। इसी तरह आप देखो
بیٹا جتنا بھی اچھی اسکول ہوگی نا, جتنا بھی اچھا ٹیچر ہوگا, جس بچے نے رات کو کھانا نہیں کھایا ہوگا نا, اس کو آپ صبح نہیں پڑھا سکتے. یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ جتنی بھی آپ بات کرتے تھے, خان صاحب کی بڑی اچھی مارکیٹنگ کی, احساس کی, لیکن شہباز شریف کے زمانے میں ہم نے 240 ارب روپے سے, وہ پہلے احساس بولتے تھے, ہم بسپ بولتے ہیں, اس پہ ہم لڑائی کرتے رہتے ہیں پاکستانی. دیکھو ہم اس پہ لڑائی کرتے رہتے ہیں. پہلے وہ بسپ تھا, جب ہم مسلم لیگ کی حکومت آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں تھی, تو ہم کو اس بولنے کا دل تھا کہ انکم سپورٹ پروگرام ہے, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں ہے. لیکن پھر ہم وہ لیگل تھا تو ہم نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اس نے احساس کر دیا اور اس کا رنگ چینج کر کے ہرا اور لال کر دیا, کیونکہ پی ٹی آئی کے کلر ہے. اب ہم واپس آئے, اس کو واپس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بولتے ہیں. اب پتہ نہیں کوئی اگلی کوئی حکومت آئے گی, وہ اس کے رنگ چینج کر دے گی. میں آپ کو سچ بتاؤں, انکم رنگ چینج کرنے سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ احساس کر دیں, نام اس کا بس نام کر دیں, پروگرام کو اچھی طرح چلاؤ. ہم نے اس کو 240 سے بڑھا کے 360 کرا. خان نے بھی اس پہ اچھا کام کیا, وداؤٹ اے ڈاؤٹ. ثانیہ نشتر ڈیڈ گڈ جاب, بٹ آئی تھنک ویو ایکچولی ڈن آلسو اے گریٹ جاب ان دس. یہ چیز کرنی ضروری ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مدثر حسین اور میں قائد اعظم اسکول آف مینجمنٹ سائنسز ہوں. سر جب تک ہم قرضہ لیتے ہیں تب تک ہماری جو ہماری جو گروتھ ریٹ ہے یہ مطلب کہ وہ قائم رہتی ہے. جب ہمیں قرضہ ملنا بند ہو جاتا ہے تو ہماری گروتھ ریٹ بھی بند ہو جاتی. تو سر وہ کون سا قابل عمل اور در حقیقت راستہ ہے کہ ہم گروتھ بھی کریں اور بغیر ادھار لیے کریں, جو ادھار پہ ناممکن ہو؟ بیٹا دیکھو, قرض لینا کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس قرض کو آپ استعمال کر لیں صحیح طریقے سے. اگر آپ قرض لے کر مثال کے طور پر پاور پلانٹ لگایا آپ نے, ٹھیک ہے, اور اس پاور پلانٹ سے اگر آپ پتلون سی کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یا اسٹیل بنا کے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں یا دوسری چیزیں کر دیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر اس پاور پلانٹ سے آپ نے صرف شادی ہال کے اندر ہی لائٹیں لگانی ہیں اور پاکستان کے اندر بڑے بڑے شادی ہال ہی بنوانے ہیں, تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے جو ہے وہ, اگر آپ قرض لیں, دیکھیں ہم نے ابھی تک قرض لینا بند نہیں کیا ہے, نہ کسی سال بند نہیں کر سکتے. اور جو ہم ڈیفالٹ کہتے ہیں اس کو کہتے ہی ہے کہ جس دن لوگوں نے قرض لینا بند ہو گیا ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے. لیکن آپ ضرور قرض لیں, لیکن اس قرض کو پروڈکٹیو یوز میں ڈالیں, اور وہ پروڈکٹیو یوز جو ہے اس میں آپ انفراسٹرکچر بھی بنائیں, لیکن ہیومن ریسورسز پہ بھی خرچ کریں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اچھی تعلیم دیں اور ان کو آگے لے کر آئیں. مگر یہ جو فرسودہ نظام ہے, جس نظام میں آپ اس وقت ہیں, اس میں آپ اور بھی تعلیم کے اندر پیسے دیں گے, فائدہ نہیں ہوگا. تو پیسے ضرور آپ کو زیادہ دینے دیں, لیکن آپ اس کی تعلیم کے سسٹم کو چینج کریں. السلام علیکم سر, میرا نام ناصر عالم ہے اور میں نسٹ میں پڑھاتا ہوں. میرا کوشچن وہی ہے جو کیا سر پڑھاتے ہیں؟ میں کیمیکل انجینئرنگ میں لیبس ٹیچ کرتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سر نے کہا کہ ملٹری ہماری گلے پڑی ہوئی ہے, تو آپ نے $8 بلین کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی جو ہمارے وسائل ہیں, پھر وہ وسائل جو پختونخوا اور بلوچ کی زمینوں پہ ہیں ان پر بھی قابض ہیں, اس کا بھی بڑا حصہ جو ہے وہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گا سر کہ ہم آپ کو بیچتے ہیں, آپ پولیٹیشنز کو منتخب کر کے اسمبلیوں میں بیچتے ہیں تاکہ آپ ریفارمز کر سکیں. آپ کی اسپیچ میں بھی زیادہ تر فریاد تھی, تو اگر آپ بھی فریاد کریں گے تو ہم کس سے امید رکھیں؟ کسی اور سے امید نہ رکھیں, اپنے آپ سے امید رکھیں. اور نہیں, there is a serious point to this. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وی ہیو سین, میں سرکولر ڈیٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں, ساری چیز اس سے کلیئر ہو جاتی ہے. سرکولر ڈیٹ شروع ہوا ہے مشرف صاحب کے زمانے میں, ٹھیک ہے. شوکت عزیز صاحب بڑی محنت کرتے رہے, بہت سمجھدار اور ہوشیار آدمی تھے. شوکت عزیز نے بڑی محنت کی, کم نہیں کر سکے, 100 ارب روپے چھوڑ کے چلے گئے. اس زمانے میں بڑا لگتا تھا. پیپلز پارٹی آئی, پیپلز پارٹی نے 100 سے 500 کر دیا. ہم نے کہا یار یہ تو بیکار لوگ ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. ہم آئے, ہم نے 500 پہ شروع کرا, پہلے ادا بھی کر دیے پیسے. جب ہم چھوڑ کے گئے تو مئی کے اندر 1062 تھے, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں 1100 تھے. چلو ہم 1100 مان لیتے ہیں کہ ہم جب جون ہمارے جانے کے 1 مہینے بعد 1100 ارب روپیہ تھا, تو ہم 1100 پہ چھوڑ کے گئے. پی ٹی آئی والے آئے, بولے یار یہ نون والے تو بڑے بیکار لوگ ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا, چور ہیں وغیرہ وغیرہ, ہم آ کے ٹھیک کر دیں گے. وہ 1100 ارب پہ آئے, وہ چھوڑ کے گئے تو 2400 ارب ہو گیا. ابھی ہم آئے پھر سے, اب دیکھو اب کیا ہوتا ہے. مقصد, اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہ بڑھے گا, ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ سارے لوگ نہیں, کوئی بھی نہیں کر پایا نا. یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ضرور یہ میں کہوں گا کہ کمپیٹنس نہیں ہے, بالکل کمپیٹنس کی کمی ہے, لیکن ول کی کمی ہے, ڈٹرمنیشن کی کمی ہے.
کر گزرنے کی ایبلٹی یا ٹیکنگ رسک کی کمی ہے. اور یہ کر گزرنے کی ہمت جب ہی آئے گی جب لوگ امپاور کریں گے سیاستدانوں کو, جس میں آپ کو اسپیس بھی زیادہ چاہیے لیکن لوگ بھی اس کے اندر ڈائریکٹ کریں. اب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ بجلی مہنگی کر دی یا پیٹرول مہنگا, وہ پیٹرول مہنگا کر دیا تو وہ رات کو اخبار میں آ جائے گا, صبح اخبار میں آ جائے گا, رات کو ٹی وی پہ آئے گا کہ حکومت نے ایک اور بم پھاڑ دیا پیٹرول کا بم پھٹ گیا, پیٹرول کا بم پھٹ گیا, اور اگر پیٹرول سستا کر دیا تو وہ حکومت کا تحفہ آ گیا. وہ بھائی کیا وزیر خزانہ میں اپنی جیب سے پیسے دے رہا تھا کہ میرا تحفہ تھا؟ پیٹرول سستا ہو گیا, ہم نے سستا کر دیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ہم نے مہنگا کر دیا, حکومت نے تو وہی ٹیکس لینا تھا. سو وی آلسو ہیو ٹو تھنک بیانڈ جسٹ دا میئر ہیڈ لائن, اینڈ وی ہیو ٹو تھنک کہ یار یہ پیٹرول پوری دنیا میں مہنگا ہوا ہے اس لیے اس نے مہنگا کر دیا, اس نے یہ کوئی مطلب اپنے گھر پہ تو نہیں لے کے جا رہا پیسے. تو یہ تھوڑا سا ہم کو بھی تھوڑا عوام کو بھی تھوڑا سا اس کو پولیٹیشینز جو ہے نا ول ریئیکٹ ٹو دا انسینٹیوز دیٹ دے ہیو. اگر عوام تھوڑا سا ہم کو اوپر سختی سے نظر رکھے گی تو ہم بہتر ہو جائیں گے. کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز سر موڈی, اسٹینڈرڈز اینڈ پاورز, فچ کے مطابق جو کہ دیکھتی ہیں کہ ورلڈ رینکنگ کے اندر اکانومی کے اوپر کہ پاکستان سٹیبل تھا اور ابھی نیگیٹو ہو گیا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے انویسٹرز ہیں وہ انویسٹمنٹ اور جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کے, وہ اس وجہ سے انسٹیٹیوشنز آپ کو فنڈز وغیرہ لونز وغیرہ دیتے ہیں, اور انویسٹ اونلی اس وجہ سے ہی کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اکانومی سٹیبل ہو. لیکن ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اکانومی نیگیٹو میں ہے. اس میں آپ کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے آتے ساتھ ہی جو امپورٹس تھی اس کے اوپر پروٹیکشن لگا دیا, کوٹا لگا دیا اور روک دی, بین کر دی تھوڑی دیر کے لیے. لیکن اس سے تو تھوڑا سے ہو جائیں گے ہمارے ریزروز کنٹرول, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ $20 بلین سے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق $7.5 بلین پہ ہم آ گئے. تو آگے اکانومسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ویکس کے ہمارے پاس ریزرو ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور 75% ہم ڈیفالٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, جبکہ سری لنکا 65 پہ ڈیفالٹ کر گیا تھا. ایسے ہی جسٹ کہ ایک تھوڑا سا ریکارڈ کے درستگی کے لیے کہہ دوں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی, جس دن میں نے حلف لیا تھا, میں کہا 17 اگست تھا, اپریل تھا, تو ریزرو جو تھے اسٹیٹ بینک کے وہ $10.3 ارب تھے, $20 ارب نہیں تھے. اسٹیٹ بینک کے ریزرو 10,000 اور آج $8 ارب ہیں یا $7.9 بلین ہیں. تو کم ضرور ہوئیں, یہ بات آپ کی درست ہے. اور جو میں نے جو اسٹیپس لیے تھے جس کو آپ نے سراہا, ایکچولی وہ ضروری تھے اور اس وقت لینے ضروری تھے. لیکن ایکچولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اکانومی کے اندر بڑی ڈسرپشن ہے, اور اس حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ اکانومی میں بڑا ڈسرپشن ہے. اور لیکن جس دن انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو اس کو یہ امپورٹس کو بین کو ختم کریں گے. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کی آؤٹ لک جو ہے وہ اس وقت اسٹیبل بھی نہیں ہے, نیگیٹو ہے اور پازیٹیو تو نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کا ڈیفالٹس جو ڈیفالٹ کا انشورنس کا سواپ ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا ہے. دیکھیں مطلب وی آر ان سم ڈیفیکلٹی, بٹ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. لیکن صرف اللہ سے امید ضرور لگائیں, لیکن تھوڑا جو اللہ نے کہا ہے ہم کو یہ چیزیں کرنے کا, کہ وہ چیزیں ہمیں ضرور کرنی پڑیں گی. اینڈ وی ہیو ٹو میک آر اکانومی اسٹیبل. اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنسی کو تھوڑا سا جو ہے اس کے اوپر کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں لگنے چاہیے. اور اگر پیٹرول مہنگا کرنا پڑے تو مہنگا کرنا چاہیے, لیکن ملک کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دینا چاہیے. اور ملک کا بالکل رسک دنیا کے اندر پرسیپشن اتنا ہے, اگر 75% ڈیفالٹ کا رسک کا پرسیپشن اتنا رسک نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اس وقت رسک تو ہے ڈیفالٹ کا. آئی ول ناٹ, کیونکہ ابھی IMF نے کہا ہے کہ ابھی نہیں آ رہے. IMF آ جاتا, اگلی ٹرانش آ جاتی ہے تو پھر بھی ول بی اوکے فار دا نیکسٹ 3 months. امییننٹ نہیں ہے, لیکن دیر از این ایشو ہیئر. یس. اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو بار بار آپ لوگ بات کر رہے ہیں فوج کے $8 بلین کی, تو ادارے کا اس سے متفق ہونا قطعی ضروری نہیں. ہمارے میزبان نے بھی اس پہ بات کی ہے, نیچے ایک چلنا چاہیے کہ ادارے اعضاء کا اس سے متفق ہونا قطعی ضروری نہیں. خیر اگلا. اچھا, باقی میرا ایک کامنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ریاست کے جتنے بھی ایشوز ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں مانتی ہوں میں, لیکن ریاست سے زیادہ افراد کا مسئلہ ہے. ریاست کچھ بھی کر لے گی, وہ مجھے گھر سے اٹھا کے میرے دماغ کو تیار نہیں کر سکتی, وہ آ کے میرا گھر صاف نہیں کر سکتی, مجھے نہیں سکھا سکتی کہ میں نے یہ جو کچرا ہے یہ کوڑے دان میں ہی پھینکنا ہے. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں نا جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہم لوگ کریٹیو نہیں ہیں, ہر کوئی نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ کوئی اپنا دماغ لڑا کے کچھ تھوڑا سا کریٹیو آئیڈیا بنا کے کچھ نہ کچھ کر لے. تو اب بے ایمانی ہر بندہ کرتا ہے, جس کو موقع ملے گا وہ کرے گا.
تو ریاست کو بلیم دینے سے پہلے ہمیں میرا خیال ہے اپنے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود کیا پروڈکٹیو کر رہے ہیں, ہم کیا دے رہے ہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں کہ میں اس ملک میں بزنس کروں تو میں تو اس ملک کی سڑک پہ آزادانہ چل ہی نہیں سکتی. آپ نے اس کو مینشن کیا, رات کو میں سوچ بھی نہیں سکتی باہر نکلنے کا, تو میں تو یہاں پہ بزنس کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتی. سوال کیا؟ سوال نہیں ہے, کامنٹ ہے. ابھی آپ نے بھی اس چیز کا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہماری جو بری اکانومی ہے یا ایک اوور آل جو ملک کے برے حالات ہیں, لیک آف ایجوکیشن, بیڈ گورننس, لیک آف پروڈکٹیویٹی, ہم بائی نیچر, بلکہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم بائی ایز اے نیشن شاید نالائق ہیں. میرے خیال میں سب سے جو روٹ کاز پہ اگر ہم جائیں تو کیا مورل کرائسس ہمارے ہاں نہیں ہے ہر طرف, اخلاقی اقدار, اخلاقی بحران, جس کو ہم بے ایمانی بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم انڈیویجولی جہاں پر ہم اپنے مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے جو جوتے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, کولر کے ساتھ جو اسٹیل کے گلاس ہیں وہ زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں, گرین لائٹ ہونے سے پہلے ہارن بجنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑی جو ایک روٹ کاز ہے نا, جو انڈر لائنگ سب کے نیچے, وہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار کا نہ ہونا. یہ میرا کویشچن تو نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ میں کویشچن کیا پوچھوں, لیکن کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ سر میں یہ اس طرح کہوں گا کہ میں میری فیلڈ ہے اگر پولیٹیکل اکانومی اکنامکس, تو میں اس تک رکھتا ہوں اور اس کے اندر کوشش کرتا ہوں چیزیں ڈھونڈنے کی, جواب ڈھونڈنے کے. اخلاقیات کسی بھی قوم کے آئی ول ٹیک اٹ ایز اے گیون, مطلب وہ فار میرے لیے تو وہ I mean there are people who study ethics, religious scholars, others can comment کہ ملک کے اخلاق, ہمارے قوم کے اخلاقیات اچھے ہیں یا نہیں ہیں. یہ میرا شعبہ نہیں ہے, سچی بات ہے. ٹھیک ہے, میں یہ بات آپ کی بالکل بات نوٹ کرتا ہوں کہ مساجد کے اندر بھی کولر سے پانی کی جو گلاس ہوتا ہے وہ زنجیر سے لگا ہوا ہوتا ہے, اینڈ that is a reflection of our society. Yes. لیکن دیکھیے, ٹرسٹ از آلسو کیپٹل. فرانسس فوکویاما نے بھی اس کے اوپر لکھا کہ اگر ہم ایک دوسرے پر اعتبار کریں گے تو کاروبار بھی چلیں گے. اگر آپ دوسرے بندے پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ لین دین کیسے ہو سکے گی؟ سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار بزنس آلسو. لیکن یہاں پہ یہ تو کہیں گے نا کہ دیکھیں, امریکہ کے اندر مثال کے طور پر اگر دو لوگ کام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ الگ الگ اسٹیٹس میں, الگ الگ ریاست میں کام کر رہے ہیں, تو اتنا ٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک نے دوسرے کو چیک لکھا ہوا ہے یا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہے تو وہ لیگل ایکشن لے کر اور اس کو سدے باب کر سکتا ہے. یہاں پر سچی بات ہے کہ سدے باب نہیں ہے اس کا. اگر آپ کا پیسے کوئی لے کے چلے جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہاں پہ بزنس ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کی جو نیبرہڈ کی دکاندار ہے, آپ اگر اس سے 1-2 سال ادھر رہتے ہیں, وہ آپ کی شکل دیکھتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کو قرض دیتا ہے اور آپ پیسے بھی واپس کرتے ہیں. آپ مال قرض پہ پاکستان میں بیچا جاتا ہے, کپڑے کا کام ہوتا ہے, دھاگے کا کام ہوتا ہے, مطلب ہم 1000 کام بزنس کرتے ہیں جو کہ لوگ ادھار دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور پیسے آتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹرسٹ نہیں ہے, بالکل ٹرسٹ وردی لوگ ہیں پاکستانی, آئی تھنک آنریبل لوگ ہیں. بٹ کبھی کبھی ہم جب انانیمس ہو جاتے ہیں تو عجیب ہو جاتے ہیں. جس کی ہم نے شکل دیکھی ہوئی ہوتی ہے اس کی شکل دیکھیں. یہ جتنے بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کتنے تمیزدار اچھے بچے ہیں نا. جو ٹویٹر پہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے بھائی بہن ہی ہیں. اب 17-18 سال کا بچہ جو ہے وہ مجھے گالیاں دے رہا ہو, مطلب سیریسلی فور واٹ ڈیڈ آئی ڈو, مطلب کہ مطلب, لیکن تو کوئی نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے جب انانیمس ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستانی سوسائٹی از کمپلیٹلی ناٹ ٹرسٹ وردی. آئی تھنک پیپل آر ٹرسٹ وردی. بینکوں سے پوچھیے. اگین بینکوں سے چلیں, یہ بھی بات کر لیتے ہیں. اخوت سے پوچھیے آپ. 99 پوائنٹ پتہ نہیں کچھ 96 یا 86 یا ایسا کچھ پرسنٹیج لونز اس کے واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. سو and امجد ثاقب چارجز 27-28% انٹرسٹ.
اینڈ بینکوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ گیون کہ پاکستان کے اندر اف یو ریئلی ڈونٹ وش ٹو پے یو کین گیٹ اوے ود اٹ، لیکن پاکستان کے اندر جب سے بینکس پرائیویٹائز ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کوئی اتنا زیادہ این پی ایلز نہیں ہیں، نان پرفارمنگ لونز اتنے نہیں ہیں، لوگ واپس کر دیتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے اندر پھنسلے ہوئے بالکل. میں آپ کو بتاؤں امیزون کے اندر یہ جو امیزون جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر یہ کوئی 1-2 ایریاز ہیں جدھر پاکستان کے اندر یہ 1-2 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے ڈسٹرکٹس کے اندر اب کچھ قدغن لگائی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ کی مہربانی سے ہر قسم کا فراڈ کیا ہوا تھا. میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ہم لیبر باہر بھیجتے ہیں، پروڈکٹیو نہیں بھیجتے، تو ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں اور دوسرا آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو ہم پروڈکٹیو بھیجتے ہیں ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. پچھلی گورنمنٹ نے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی، اس میں ایک پاکستانی جو ٹاپ کے 25 ہیں ڈاکٹر آصف میاں کا نام آیا. ان کا ایک تعلق تھا یہاں پر عوام نے سمجھا جیسے یہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہے، شور پڑ گیا، سارے ان سے بیک ہو گئے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ہماری جو تنگ نظری ہے، جو اپنے لوگ ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کا بھی کچھ ہاتھ ہے؟ عاطف جو ہے وہ بڑا مخلص پاکستانی ہیں، اور جب میں معیشت کا مجھے چارج دیا تھا فائنانس منسٹر بنا، تو پچھلی مرتبہ بھی اس بار بھی، تو پچھلی مرتبہ میں نے، میرے ایک دوست ہیں علی چیمہ لمز میں پروفیسر ہیں، میں نے ان کو فون کیا کہ علی یار تھوڑی سی مجھے میکرو اکنامکس میں کسی سے بات کرنی ہے. تو اس نے کہا میکرو کا دا بیسٹ گائے ان میکرو از عاطف، سو ٹاک ٹو عاطف. سو آئی اسپوک ٹو عاطف فار اے لانگ ٹائم آن دا فون. اس بار پھر کچھ مسائل تھے، سو آئی اسپوک ٹو عاطف. کئی مرتبہ فون پہ بات ہوئی ہے. پھر ایک یہ عاطف میاں پرنسٹن میں پڑھاتے ہیں اکنامکس، اور ایک ہمارے پاکستانی اکانومسٹ ہیں عاصم خواجہ جو ہارورڈ میں کینیڈی اسکول میں پروفیسر ہیں، تو وہ بھی میرے پاس آئے، ان کے ساتھ بیٹھا میں، مطلب سو دے ہیلپ می. میں تو نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مدد کر رہا ہو تو مدد لے لینی چاہیے ہم کو. اور وہ بڑا اچھا سنسیئر آدمی ہے اور بڑی محنت کرتا ہے، تو اور پروفاؤنڈلی انٹیلیجنٹ. تو میں اب کیا بول سکتا ہوں، یہ اٹس اے سیڈ. میں ایک دن میں نے ایک انٹرویو دیا تھا کہیں پہ، وزیر بننے سے پہلے کی بات ہے. تو اس زمانے میں ایک میرے خیال سے کسی ایک احمدی صاحب کو بس اڈے پہ کسی نے بس اسٹیشن پہ مار دیا تھا. تو میں اس دن یہ بات کر رہا تھا کہ ایک کرسچن کپل کو مجھے یاد ہے ایک بھٹی میں جلا دیا تھا، رائٹ. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو لوگوں نے بڑی تعریف کری کہ دیکھو یار مفتاح نے یہ بات کری ہے. میں سوچتا ہوں اس میں تعریف کی کیا بات تھی یار، کسی کو آپ نے بس اسٹیشن پہ ایسے کھڑے مار دیا. اینڈ آئی ایم کنڈیمنگ اٹ، اینڈ ایون دیٹ از ناؤ سپوزڈلی an exceptional thing in Pakistan. So this is one of those things جو آپ کی بات درست ہے. اور ہم جو باہر جا کے اپنے حقوق مانگتے ہیں اور مانگنے بھی چاہیے، اور میرا فار انسٹنس ہم لوگ نے آپ نے بات کی تھی واجپئی صاحب کی، تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ there is a difference between مودی اینڈ واجپئی. مودی کا بیک گراؤنڈ گجرات کے کارنیٹ سے آپ کو پتہ ہے، تو ہم جب وہ کنڈیم کرتے ہیں تو ہم کو اپنی طرف بھی یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ وی شوڈ ناٹ بی ڈسکرمنیٹنگ اگینسٹ پیپل آف ڈفرینٹ ریلیجنس. جی یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حوالے سے ایک پرسپیکٹیو ہے کہ یہ ڈیٹ ٹریپ ہوتا ہے، جو بھی کنٹریز کے پاس گیا ہے پھر دوبارہ یا ڈیفالٹ ہوا ہے یا مطلب نہیں نکلا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اس کو سر کافی مس یوز کرتا ہے دوسرے سوورن نیشنز کے لیے اپنے پالیسیز کے حوالے سے. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بات درست نہیں ہے. کتنے ممالک ہیں جو ورلڈ بینک میں جاتے ہیں، ہندوستان فروخت ورلڈ بینک سے لون لے رہا ہوتا ہے پروجیکٹس کا، تھائی لینڈ لے رہا ہوتا ہے، انڈونیشیا لے رہا ہوتا ہے، بنگلہ دیش لے رہا ہوتا ہے، دیگر اور ممالک ورلڈ بینک سے لون لے رہے ہوتے ہیں، اور تو کوئی اتنے پھنستے نہیں، ہم پھنستے ہیں بار بار. آئی ایم ایف از اے ڈفرینٹ تھنگ. آئی ایم ایف از اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. لیکن دوسرے بہت سارے ممالک ہیں جو آئی ایم ایف گئے اور آئی ایم ایف کے بعد نکل کے آ گئے. 1-2 ملک ہیں جو پاکستان اور ارجنٹینا، جو بار بار، ارجنٹینا تو ہم سے بہت امیر ہے لیکن بار بار آئی ایم ایف میں جانا پڑتا ہے، اور یہ ہماری خود کی وہ ہے، اپنی غلطی ہے. یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے لینڈنگ ریٹس اور کمرشل بینک کے ریٹس میں کتنا فرق ہے؟ کافی فرق ہوتا ہے. کتنا؟ اب دیکھیں یہ کمرشل اس وقت مثال کے طور پر کوئی کمرشل بینک آپ کو لینڈ ہی نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا ڈیفالٹ رسک کتنا بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آئی ایم ایف، مجھے یاد ہے کہ جب 2018 میں سٹی بینک مجھے 8% پہ لون دے رہا تھا، میں نے نہیں لیا.
آپ کے بانڈز جو تھے آپ 7-8% پہ لیتے ہیں, آئی ایم ایف 2-3% پہ لون دیتا ہے آپ کو, اینڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا لون لیا ہوا, لیکن اس سے کم ہی ہوتا ہے. یو ایس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے آئی ایم ایف کے اوپر. امریکہ از دا لارجسٹ شیئر ہولڈر ان آئی ایم ایف. ورلڈ بینک میں بھی بڑا انفلوئنس ہوتا ہے یو ایس کا, اور پاکستانی حکومت جو ہے اس نے ہمیشہ اس کو استعمال کیا ہے ٹو گیٹ ویورز فرام آئی ایم ایف. سچی بات ہے, جب بھی آئی ایم ایف والا سے آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں پھر آپ پورا نہیں کرتے معاہدہ, تو پھر آپ امریکہ کے پاس جاتے ہیں کہ یار آئی ایم ایف کو بولو یہ ہم کو چھوڑ دے. سر میرا نام سیدی حسن ہے اور الیکٹریکل انجینئر ہوں نبا یونیورسٹی اسلام آباد. اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آئے دن ہمارا معیشت میں فقدان رہا ہے, کہ اب جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی ڈورنگ لیکچر کہ آئی ٹی میں ہندوستان ہم سے کافی آگے ہے اور پاکستان میں اس چیز کا بہت پیچھے ہے. کہ اس حوالے سے آیا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پاس آؤٹ ہو رہے ہیں الیکٹریکل انجینئرز یا کمپیوٹر انجینئرز, کیا ٹاپرز کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے پاس جتنے بھی ٹاپرز ہیں وہ تو اسکالرشپ لے کے امریکہ, جرمنی, فرانس, اٹلی میں جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے. اگر واپس آتے بھی ہیں تو کیا ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں؟ کیا ہماری ریسرچ پیپرز کیا یہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ جیسا کہ 3G کے بعد 4G آیا, ٹیلی کام انڈسٹریز میں بڑا بوم تھا. ہمارے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں ٹیلی کام انجینئرز وہ سارے کہاں ہیں؟ جتنے ٹاپرز آتے ہیں ہمارے پاس ہر 6 ماہ بعد پاس آؤٹ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, ٹاپرز آ رہے ہیں, ٹاپرز کہاں جاتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ہمارے پاس فقدان ہے انڈسٹریز کا. تو سر کیا گورنمنٹ کیا فنڈ نہیں دیتی ہے, بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم انڈسٹریز بنا سکیں؟ دیکھیں اس کا جواب میں دینا چاہوں گا. جس کو کمپیوٹر سائنس کے نام سے پاکستان میں جانا جاتا ہے نا, وہ محض کوڈنگ ہوتی ہے, کوڈنگ سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, جبکہ کمپیوٹر سائنس دراصل ڈسکریٹ میتھمیٹکس ہے. جس قسم کے پرابلمز اس میں سالو کیے جاتے ہیں دوز ریلیٹ ٹو گراف تھیوری, ٹو ایریاز آف ڈسکریٹ میتھمیٹکس. تو جب ہمارے گریجویٹس نکلتے ہیں ان کے پاس اسکل سیٹ بڑا محدود ہوتا ہے. اس کے برعکس وہ جو IIT سے انڈیا میں نکلتے ہیں انہیں گوگل, مائکروسافٹ, یہ تمام کمپنیز ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں بیکاز دے نو کمپیوٹر سائنس. تو یہ فرق ہے. ہم جو تعلیم دیتے ہیں, جو ڈگریاں دیتے ہیں, اور وہ جو ڈگریاں دیتے ہیں ان میں زمین اور آسمان کا فرق آ گیا ہے. دیٹس دا ڈفرنس ریلی. انڈسٹری, سافٹ ویئر انڈسٹری آپ کہیں بھی بنا سکتے, اس کے لیے آپ کو کوئی مشینیں نہیں چاہیے, کمپیوٹر چاہیے, کمپیوٹر تو ہر جگہ ہوتے ہیں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اس وقت جو ہے کور انفلیشن ہماری جو ہے وہ تقریباً 30-32% کے اوپر چلی گئی ہے, اور اکانومی کو سلو کرنے کے لیے جو ایک ٹریڈیشنل طریقہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں 14-15% کے اوپر اور بینک کا اسپریڈ لگا لیں تو 19-20% کے اوپر اس ٹائم آپ کا لون کی جو ہے کاسٹ چلی گئی ہے. تو اکانومی کو سلو کرنے کے علاوہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو آگے لے کر جانا ہے تو اس کے لیے کچھ سستے لون لے کر جائیں, تاکہ اگر آپ کی اکنامک آپ اپنی جو دوسری ڈیمانڈ ہے, لگژری ڈیمانڈ ہے گاڑیوں کی, پیٹرول کی ہم راشننگ کر لیں, اس کی راشننگ کر لیں, اس کو نیچے لیں, لگژری ڈیمانڈ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا دیں بیریئر, اور ادھر سے انڈسٹری کو ہم سپورٹ کریں. کیا یہ ممکن ہے یا ٹریڈیشنل طریقے پہ ہی چلنا پڑے گا؟ کور انفلیشن میں خاص اس وقت 8-9-10% ہے, ٹوٹل انفلیشن 30% ہے, یہ بات درست ہے آپ کی. اس وقت اتنا ہمارے پاس مارجن نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کریٹو ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ تھوڑی منی سپلائی کو بھی ٹائٹ رکھیں, امپورٹس کو بھی کم کریں, کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں جو لوگوں نے آپ سے وعدے کیے تھے کہ آپ کے ملک میں انویسٹ کریں گے, وہ بھی تھوڑا سا تو گھبرا گیا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر اس کو بھی یہ کوئی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ جو کریڈٹ ڈیفالٹ رسک بڑھ گیا ہے, جن لوگوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کو قرض دے رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا 19-20 تو ہو جائیں گے. سو بیسٹ اس وقت یہ کہ جتنا آپ فورن کرنسی پریزرو کر سکتے ہیں تو کریں. تو اس وقت تو میرے خیال سے اسٹیٹ بینک جو ہے کافی چیزوں کو مشکل کر رہی ہے امپورٹس میں, وچ از فائن, تھوڑے عرصے تک یہ کرنا ضروری ہے. لیکن اس وقت جو ہے اگر تھوڑی سی معیشت سلو ہو جائے تو دیٹس فائن, وہ یہ کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت growth is not a priority for the government or should not be anyway.
شور سر. دانش کمار, آئی ایم اے سول انجینئر اینڈ کلائمیٹ چینج پروفیشنل. میرا سوال سر سمپل اسی رینٹ سیکنگ کے حوالے سے کہ ہاؤ ٹو اسٹاپ دس رینٹ سیکنگ بائی دیز انڈسٹریز, لائک کار انڈسٹری کو ہم دیتے ہیں, ٹیکسٹائل کو دیتے ہیں, فرٹیلائزرس کو دیتے ہیں, اینڈ ایون ان یور گورنمنٹ جب آپ نے کوئی ٹیکس لگانے کی, اور ایون ریٹیل سیکٹر جو ہے وہ بھی آپ نے جب ٹیکس لگایا ان پہ وہ سارا اٹھ کھڑا ہوا, تو ہاؤ ٹو انفورس اٹ, یا اس پہ کوئی پالیسی میجرز ہیں اویلیبل, اگر نہیں ہے تو ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے, اور انفورس کس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ان کو سبسڈیز نہ دی جائیں. ریٹیل پہ تو بات ہو گئی تھی ہماری اکتوبر میں, وہ مان گیا تھا اکتوبر میں لگ سکتا تھا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی ریٹیل پہ ٹیکس لگانا. تو دیکھیں کار انڈسٹری کے اوپر ہم نے بڑے ٹیکس لگایا, ابھی تو ہم نے آدھی ان کو روک بھی دیا ہے, ٹھیک ہے. میرا جو اصل میں جو کار انڈسٹری سے وہ مسئلہ تھا, اور وہ یہ تھا, پہلے گاڑیاں ایک تو مہنگی ہوتی تھی, اور ایک زمانے میں صرف 3 جاپنیز کمپنی نے, پھر ہم لوگوں نے کورین کمپنیوں کو لکھ کے آئے. لیکن جو اب ایک مسئلہ جو ہے نا کہ بھئی آپ 1990 کی دہائی سے آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور آپ $1 کا ایکسپورٹ نہیں کرتے, اور آپ $2.5 بلین کا سالانہ امپورٹ کرتے ہیں, تو وہ $2.5 بلین میں کہاں سے لے کر آؤں گا ایڈیشنل, ٹھیک ہے. اسی طرح موبائل فون کے لوگوں نے مینوفیکچرنگ شروع کر دی. مینوفیکچرنگ کیا کہتے ہیں, اسمبلی شروع کر دی, اور اسمبلی بھی کیا ایک اسکرو ڈرائیور آپریشن تھا ریلی. ہر پارٹ باہر سے آ رہا ہے, آپ نے ادھر جوڑ دیا, آپ نے اس کی 10% ان کو ڈیوٹی ڈرا بیک دے یا ڈیوٹی ڈفرینشیل دے دیا, جس سے ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. تو اس کو بھی ہم نے روک دیا کہ بھئی اگر آپ $4 بلین کے $4 بلین کے موبائل فون پاکستان میں آئے گا, تو اس کا ہم کہاں سے پیسے لے کر آئیں گے. یہاں پر ہم کو $4-5-6 بلین کا تیل منگوانا ہوگا, خوردنی تیل, جو آپ کا ایندھن ہے وہ $20 بلین کا آ جاتا ہے. سو ریئلی وی ہیو مطلب جسٹ the petroleum product import is enough to cover our exports. سر میرا کویشچن یہ, میجورٹی یہاں پہ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, کیا ہمیں اب فیوچر کے بارے میں امید رکھنی چاہیے یا نہیں, ہمارا فیوچر کیا ہے یوتھ کا؟ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ, بالکل رکھنا چاہیے. السلام علیکم سر, میرا نام احسن ہے, اور میں ابھی انہوں نے ٹیلی کام انجینئرس کی بھی بات کی, کہاں ہے وہ, تو ایکچولی ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے ورکنگ وتھ ٹیک جائنٹ. سر کرنٹ میرا کویشچن ہے آن دا انوائرمنٹل سائڈ آف اکانومی. کرنٹلی ہمیں فیس کرنا پڑا 30 بلین لاس ڈیو ٹو فلڈس. پاکستان کی پالیسی سر ایکچولی, کیونکہ وہ فلڈس ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے نہیں آئے, بیکاز ہمارا جو گلوبل ایمیشن ہے اس میں 0% سے 1% سے بھی کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے. سو سر جو 30 بلین لاس ہمیں ابھی سہنا پڑا ہے, اور اس پاکستان گوئنگ ٹو آسک فار ریپریشنس فرام دا گلوبل پاورز, جو کہ ایکچولی اس میں انوالوڈ ہیں. ابھی COP27 بھی ہوا. سو what is the Pakistan's policy on that, as you are part of the economy of the ruling currently party, so what is the government stance on that? جی I think that یہ پرائم منسٹر صاحب جب گئے تھے ایجپٹ COP27 میں, اور شہری رحمان صاحبہ نے, بلاول بھٹو, آئی تھنک ان تینوں نے بڑا اچھا کام کیا, سچی بات ہے. اور وہاں پہ کچھ اگریمنٹس تو ہوئے ہیں کہ دے ول فنڈ اٹ, لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ سبسٹینشیل پیسے باہر سے آئیں گے, تو مجھے نہیں لگتا. تھوڑے بہت پیسے آ جائیں گے. یہ پاکستان کی بات جو ہے وہ میرے خیال سے ایک دم درست ہے کہ پاکستان کا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور ہمارا ایمیشنس تو بہت کم ہے, لیس دین 1% آف ورلڈز ایمیشن. اینڈ جو یہ سپوزٹلی جو بارش ہوئی ہے, دس از آل ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج. تو لیکن یہ جو ریپریشن کی بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ تو جو وہ آئلینڈ کنٹریز ہیں جو ملک ڈوب رہے ہیں, مالڈیوز اور خاص طور پہ پیسفک آئلینڈ کے پیسفک اوشن کے اندر جو آئلینڈ ہے, یہ ان کے لیے ہے. ہم کو ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک تھوڑا سا لون دے دے گا, تھوڑے بہت آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ ڈونٹ ایکسپیکٹ, آئی مین یو نو. ہاں بات کر رہے ہیں, ہاں بات بالکل کر رہے ہیں. COP27 میں بات ہوئی ہے نا, بلکہ انہوں نے, امریکہ نے ایگری کرا ہے 2 دن پہلے گروپ 77 G77 نے تو کیا تھا کہ فنڈ کریں اس کو, ڈیولپ کنٹریز کو فنڈ کریں, اور پھر اس فنڈ میں سے کچھ لیں گے. تو بات ہو رہی ہے, بٹ ڈونٹ ہولڈ یور بریتھ. بہت سے سوالات ہیں اب بھی آپ کے ذہنوں میں, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر بھی ہاتھ کھڑے کیے گئے, لیکن وقت ختم ہو گیا. مفتاح صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا, بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ سب کا شکریہ. پھر آپ سے کچھ ہی وقت بعد ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تھینک یو.